अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ ईशा हुसैन का दिल सात समुंदर। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। वो सब्ज रंग का कामदार लिबास पहने मुंह फुलाए बादलों की ओट में छुपे चांद को देख रही थी। उसकी अपनी कज़न से एक छोटी सी बात पे बहस हुई थी और अब वो मेहंदी का फंक्शन छोड़ छाड़ कर बाहर सीढ़ियों पे बैठी थी। तभी एक उधेड़ उम्र का आदमी उसके करीब आकर बैठा था और जेब से एक सोने का ब्रेसलेट निकाल कर उसकी जानी बढ़ाया। ये क्या है? जंजीर थाम कर उसे देखते हुए 17 साला लड़की ने नाराज लहजे में पूछा। एक ब्रेसलेट बस, उसके चचा ने मुस्कुरा कर कंधे उचकाए थे। तुम्हें अपने अंदर नरमी लेकर आना चाहिए। जिंदगी मुश्किल है और इसमें समझौता करना पड़ता है। बहुत सी चीजों को माफ करके आगे बढ़ना पड़ता है। इंसानों की एक गलती पे उनको अपनी गुड गुड लिस्ट से निकाल नहीं देते, बल्कि उनकी अच्छाई याद करके उनको मार्जिन देते हैं। बातचीत से मसले हल करके सुलह करना एक ऐसा आर्ट है जो तुम्हें बहुत नफ़ा देगा सफ़िया। मेरे लिए माफ़ करना मुश्किल है। वो ब्रेसलेट कलाई में पहनी नाक से कोड़कर बोली थी। बादलों बादलों की ओर से निकले पूरे चांद की रोशनी में सुनहरी धात चमक रही थी। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी आसान बना देगी। उसके चचा उसका सर थपक कर उठ गए थे और उसने सुनहरी धात की ठंडक को अपनी कलाई पर महसूस किया था। और अगर कोई ऐसी गलती हो जिसे माफ ना किया जा सके तो? इस सवाल पर जैसे ठंडी हवा से रात और पूरे चांद ने रुक कर दिलचस्पी से उसे देखा था। तो ये देखना गलती क्यों और कैसे की गई थी, हालात क्या थे? उसके चचा पलट के मुस्कुराए थे और साथ ही कलाई की जानिब इशारा किया था जिसमें वो सुनहरी ब्रेसलेट चमक रहा था। वो समझ गई थी, सुलह, ये सुलह की कहानी थी जिसका रंग अगर जुमुर्द जैसा सब्ज नहीं तो दरख्तों के पत्तों और हरियाली जैसा सब्ज जरूर था, क्योंकि उसमें तहफ़्फ़ुज़ और सकीनत की ठंडक थी। हमें लगता है कि ज़िंदगी बदलने में वक्त लगता है, लेकिन हकीकतन बदलाव बस एक लम्हे का मोहताज है। सफ़िया अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी थी। उसे ऑफ वाइट घेरदार सिल्क की कामदार फ्रॉक पहन रखी थी और कंधे पे मैरून कामदार दुपट्टा था। उसके उकब में दिखता कमरा सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों से सजा था। परेशान चेहरा लिए वो अंधेरे में खड़ी थी, सोचों में गुम। वो चौंकी थी जब सामने पोर्च में सफ़ेद लैंड क्रूज़र रुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और आज़िर दुरानी बाहर आया था। निकाह के बाद वो उसे आज देख रही थी। 3 दिन से वो यहाँ मौजूद थी, लेकिन उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। उसके तने आसाब ढीले हुए थे। इस पूरे घर में बस वही मानूस लगा था। आज़िर बंगले के अंदर आने के बजाय दाएं तरफ बढ़ा था। कुछ सोच कर वो बाहर आई। घर में चहल पहल जारी थी। मुलाजिम घूम फिर रहे थे। वो घर के बाकी अफराद के साथ किसी दावत में जाने के लिए तैयार थी। दाखिली दरवाजे से बाहर आकर वो उसी जानिब बढ़ी थी जहां वो गया था। वो ऐसे बगैर बताए कैसे इतने दिन के लिए गायब हो सकता था? सफिया को गुस्सा आया था। घर में पूछने पे भी किसी ने उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था और उसने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई थी। बंगले के साथ एक अनेक्सी बनी थी। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर खुली छत पे जाती थी। आधी सीढ़ी पे मुलाजिम बैठा सिगरेट पी रहा था। उसको आता देख कर वो जैसे हवास भागता हुआ था। बीबी आप? आजिर आजिर ऊपर गए हैं? उसने सवालिया नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखा। नहीं तो, वो हकलाया था। मैंने खुद देखा है, पीछे हटो। वो बरहम हुई थी और कुछ वो पहले ही जिंदगी समेत हर चीज से बेजार थी। ऊपर से उसने खिड़की से किसी लड़की को ऊपर जाते देखा था। साहब ने मना किया है बीबी। हम मुलाजिम ने हवलकों की तरह उसकी शक्ल देखी। मतलब वो ऊपर ही है, हटो सामने से। वो फ्रॉक संभालती आगे बढ़ी और मुलाजिम को बादल नवासा और हटना पड़ा था। ऊपर खुली सी छत थी और मेज कुर्सियां रखी थी और उकब में जगह जगह खाली थी। वो इस तरफ आई थी। आगे बढ़ते हुए उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़े थे। सामने मंजर ऐसा था कि उसे लगा लगा था आसमान टूट कर उसके सर पर आन गिरा था। गेस्ट रूम की दीवार के साथ आजिर खड़ा था और उसके साथ सफिया कोशिश के बावजूद भी सांस अंदर नहीं खींच सकी थी। उसके साथ अलीशा खड़ी थी, नीली आंखों वाली वो लड़की जो उसके पागल छोटे भाई की बीवी थी। दोनों इतने करीब खड़े थे कि उसको समझने में चंद लम्हे लगे थे। आखिर उससे कोई बात करता। उसके मुंह पे धुआं छोड़ रहा था। उसकी नजरों का इर्तिकाज महसूस करके दोनों ने बैक वक्त पलट कर उसकी तरफ देखा था। अलीशा बौखला कर पीछे होने लगी थी और आजिर ने सफिया को घूरते हुए उसे मजीद करीब किया था। आजिर, अलीशा ने उसे घूरा था। वो देख रही है। वो उसके इतने करीब थी कि उसका सांस अपने चेहरे को पर महसूस कर रही थी।
तो आजिर की नजरें सफिया पर गड़ी थीं, जो उसे पलके झपके बिना शौक से देखे जा रही थी। उसके कंधे से मैरून भारी दुपट्टा सिरक कर जमीन पर जा गिरा था और आंखों में इकट्ठी होती नमी ने मंजर को धुंधला कर दिया था। वो अलग नहीं हुए थे। सफिया को नजरें झुकानी पड़ी थी। उसे बड़ी दिक्कत से सांस अंदर खींचा था। बीवी है तुम्हारी, अलीशा शरारती अंदाज में हंसते हुए उसे अलग होकर आगे बढ़ी थी। अच्छी लग रही हो। उसके करीब से गुजरते हुए अलीशा ने सरगोशी की थी और उसके चेहरे पर आई लट को नरमी से छुआ था। सफिया ने पलकें झपकी थी और नमी अब उसे अपने गालों पर बहती महसूस हुई थी। सुर्ख कामदार लिबास पहने अलीशा किसी दुल्हन की तरह सहज सहज चलती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। उसके जाने के बाद आजिर ने सिगरेट जमीन पर फेंका और जूते से मसल कर उस तक आया था। यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके ऐन सामने आके रुका था। ये सब क्या था? सफिया ने गीली आंखों से उसका चेहरा देखा था। बुरे शोहर को कैसे डिफाइन करोगी? वो बेतकल्लुफी से सवाल पूछ रहा था। उसे जवाबन बस शौक और हैरत से उसका वजीह चेहरा देखा था, जो अपनी सारी खूबसूरती खो चुका था। बुरा शोहर वो होता है जो हाथ उठाए, घर से बाहर दूसरी औरतों से गलत ताल्लुकात रखे, शराब वगैरह पिए, राइट? आजिर ने उसका गाल थपथपाया के ताइदी नजरों से उसे देखा और वो जैसे होश में आई थी। उसका लम्स उसे जिस्म पे नागवार लगा था। वो पहले चंद कदम पीछे हटी और झुककर उसके कदमों से अपना दुपट्टा उठा लिया, फैलाकर सर इस बात में हिलाया और माऊफ होते दिमाग से गैर इरादी तौर पर जहां आजिर ने छुआ था वहां से गाल को दुपट्टे से रगड़ा था। ये सारी खामियां हैं मेरे अंदर सफिया जमाल। मैं एक बुरा मर्द हूँ। मैं ये सब कुछ करता हूँ और तुम उस एक सियासी भी तुम्हें सिर्फ एक सियासी बीवी हो, नाम की बीवी। मैंने तुम्हें पनाह दी है, घर दिया है, खाना दिया है, पैसे दिए हैं। बदले में तुम मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करोगी। तुम्हारा काम मुझे बस एक नॉर्मल फैमिली का कवर अप देना है, घर संभालना है और मेरे साथ फंक्शंस पे जाके कर मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवाना है। ओके? वो तमस्कुराना नजरों से उसे देख रहा था। जवाब ना मिलने पे एक गलत नजर डालकर उस पर आगे बढ़ गया था। वो वहीं बुत बनी खड़ी रही थी। पीछे मुलाजिम सीढ़ियों पे खड़ा वजाहतें दे रहा था। रात की स्याही जैसे सफिया के नसीब में घुल रही थी। बस एक काम था तुम्हारा जुम्मा खान। आजिर की मध्यम आवाज आई थी। साहब जी, मैंने रोका था पर बीबी जी ने बात ही नहीं सुनी। वो मिनमिनाया था। उसे बुरा भला कहता। आजिर आगे बढ़ गया था और फिर खामोशी छा गई थी। चचा की मौत, सीएसएस में तीसरी बार नाकामी और आजिर से शादी, उस पर आसमान जैसे टुकड़ों में टूट के गिरा था। और उसने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। तेज तेज चलती अपने कमरे में दाखिल हुई। सच शुक्र के किसी से सामना नहीं हुआ था। वो शीशे के सामने खड़ा कफ बंद कर रहा था। उसे सफिया की सुर्ख होती आंखें देखी थी और तय नहीं कर पाया था वो गुस्से से सुर्ख थी या तकलीफ से। अंदर कहीं सफिया पे उसे तरस आया था, लेकिन फिर उसे याद आया था वो फारूक दुर्रानी का इंतखाब थी। वो ये डिजर्व करती थी। चले। आजिर ने अबरू उचकाए और सफिया को उसकी सबसे बड़ी खूबी का अंदाजा हुआ था। वो तौहीन करने में माहिर था। सियासी बीवी, माई फुट। आईने में उसे देखते वो रुंधे गले के साथ गुस्से से पुंकारी थी और जेवरात नोच कर उतारे थे। आजिर ने आंखों में इस्तेज़ा लिए उसे देखा और मूंछों से झलकते उसके होंठों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट फैली थी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो करीब से गुजर कर बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसके जाते ही सफिया ने बालों को गोल मोल जूड़े में बांधा और बेड के नीचे से सूटकेस बाहर निकाला। फिर अलमारी से कपड़े निकाल कर उसमें फेंकते हुए वो साथ साथ बेआवाज रोए जा रही थी। उसे बस सुबह होने का इंतजार करना था। सफिया जमाल ने नाप तोल कर देखा था। सबसे भारी वजन अपने कहे अल्फाज का होता था। वो एक दरमियाने दर्जे के घर के लाउंज में सर झुकाए बैठी थी। करीब ही सूटकेस रखा था और खामोश लाउंज में उसकी चची की आवाज गूंज रही थी। तुम उसे नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम ऐसे यहाँ रह सकती हो। उसकी सारी रुदात सुनकर उन्होंने बस इतना कहा था, जिस तरह आई हो ऐसे ही वापस चली जाओ सफिया। वो सर्द लहजे में बोली थी। पर चची में इतनी जिल्लत के साथ कैसे? उसे रोई रोई आंखों से उनको देखते हुए लब काटे थे। जिंदगी जिल्लत ही है सफिया, वो जिद होकर बोली थी। मैंने और तुम्हारे चचा ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। कभी कोई फर्क नहीं किया। अपनी बेटी से पहले तुम्हारी शादी की, लेकिन अब बस मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए। एक बात लिख कर रख लो, तुम्हारे चचा मर चुके हैं। वो पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। मेरे हाथ देखो। उन्होंने हाथ जोड़कर उसे दिखाए थे और वो बेबसी से उनको देखे गई थी। मुझे नेहा की शादी करनी है। तुम तलाक लेकर घर बैठोगी तो उसकी शादी मुतासिर होगी। और चलो बिलफर्ज तुमने तलाक ले ली, आगे क्या करोगी? मैं नेहा के साथ रहूंगी। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? हालात देखे हैं और मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। सकत नहीं है अब मुझ में। वो रोहानसी हुई थी।
وہ جیسا بھی ہے عزت روٹی اور چھت تو دے رہا ہے نا. اس کا باپ تمہارے باپ اور چچا کا دور کا رشتہ دار اور دوست تھا. وہ تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ بدل جائے. اس کی چچی کا لہجہ اب سمجھانے والا ہو گیا تھا. فطرت نہیں بدلتی. اس نے سرنفی میں ہلایا تھا. وہ ایک برا مرد معاشرے کے لیے کہ باقی برے مردوں سے بچا لے گا صفیہ. تو تم اب فیصلہ کر لو اسے ایک برے مرد کے ساتھ رہنا ہے یا معاشرے کے سارے برے مردوں کو برداشت کرنا ہے. کیونکہ حقیقت یہی ہے. وہ سخت لہجے میں بولی تھی. مما آپ. نیہا نے صفیہ کا اترا چہرہ دیکھ کر مداخلت کی کوشش کرنا چاہی تھی لیکن اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور جواب طلب نظروں سے صفیہ کو دیکھا تھا. سامنے صوفے پہ بیٹھی صفیہ نے ایک نظر نیہا کو دیکھا, پھر اس کے عقب میں دیوار پہ لگی فیملی فوٹو کو جس میں وہ چاروں تھے. چچا اور چچی صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی نیہا اور صفیہ تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں آئی. نل کھول کر اسے موبائل تھامے ہاتھ کو سنگ مرمر کے سنک پر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ منہ پہ رکھ کر اپنے رونے کی آواز کو دبایا تھا. وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. آتے ہوئے ریسا بھابھی نے اسے روکا تھا. وہ عاذر کے کزن کی بیوی تھی. ان کے الفاظ پانی کی دھار کے ساتھ فضا میں گونجتے تھے. تم اپنے آپ کو مزید ہلکا کرو گی صفیہ. اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آنسو مزید روانی سے بہے تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں کیسے ایسے چیپ مردوں کے ساتھ رہ لیتی ہیں. چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہیں ان کو. جو دھوکہ دے اس کو دفع کرو اور آگے کا سوچو. میں تو کبھی ایسے مرد کو برداشت نہیں کروں گی. لعنت بھیجوں گی اور آگے کا سوچوں گی. کئی سال پہلے کہے اس کے اپنے الفاظ ہنٹر کی طرح لگے تھے. موبائل سامنے شیلف پہ رکھ کر اس نے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور نل بند کیا تھا. پھر موبائل اٹھا کر عاذر کا نمبر ملایا تھا. کال ملا کر اسے آئینے میں اپنے یزمردہ چہرے کو دیکھا. بیل جا رہی تھی. عزت نفس, وقار, خواہش, خواب, خواہشیں, امیدیں اور بڑے بڑے دعوے اسی نل کے نیچے پانی کے ساتھ گٹر میں بہہ گئے تھے. کال نہیں اٹھائی گئی تھی. اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور پھر سے کال ملائی تھی. ہاتھوں میں لرزش تھی. تیسری بیل پہ بھی جب کال نہیں اٹھائی گئی تو اس نے عاذر کے سیکرٹری کا نمبر نکال کر کال ملائی تھی. دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی تھی. عاذر کے سیکرٹری بات کر رہے ہیں. ہیلو کے بعد اس نے پوچھا تھا. جی آپ کون؟ حیرت سے پوچھا گیا تھا. میں عاذر کی بیوی ہوں. ان سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی. ایک منٹ. دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا گیا تھا. عاذر اپنے آفس میں کسی میٹنگ میں مصروف تھا. سامنے میز پر پڑے اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی. 3 دن تک جب وہ غائب رہا تھا تب بھی اسے اس نمبر سے کال آئی تھی اور پتہ چلا تھا کہ یہ صفیہ کا نمبر تھا. اس کے موبائل پر پھر سے کال آئی تھی. سب نے ایک ساتھ موبائل کی جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا. عاذر نے موبائل الٹ کے رکھ دیا تھا. تھوڑی دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی تھی اور سیکرٹری دستک دے کے اندر آیا تھا. سر. سیکرٹری نے متفکر نظروں سے عاذر کو دیکھا. ارجنٹ ہے. 2 منٹ بات سن سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ عاذر نے سر کی ہم سے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی. بھابھی کی کال ہے. وہ شاید رو رہی تھی اور آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی. سب لوگوں کے باہر نکلتے ہی اس کے سیکرٹری نے بولنا شروع کیا تھا اور فون اس کی جانب بڑھایا تھا. پوچھو کیا کام ہے؟ عاذر نے دراز سے سگریٹ نکالا. میں. وہ حیران ہوا تھا. سگریٹ منہ میں دبائے اسے لائٹر سے جلاتے عاذر نے اس بات میں سر ہلایا تھا. بھابھی سر پوچھ رہے ہیں کیا کام ہے. وہ دراصل بزی ہیں. سیکرٹری کی صفائی پیش کرتی مدھم آواز گونجی تھی. دوسری جانب صفیہ ان کی گفتگو کسی حد تک سن چکی تھی. مجھے گھر واپس آنا ہے. عاذر سے کہو ڈرائیور بھجوا دیں. وہ آنکھیں بند کر کے ضبط سے بولی تھی. یہ اس کی پوری زندگی میں بولے گئے سب سے بھاری الفاظ تھے. بھابھی کہہ رہی ہیں کہ واپس آنا ہے. ڈرائیور بھجوا دیں. سیکرٹری نے ماؤتھ پیس کان سے لگائے کہا تھا. پوچھو گئی کیسے تھیں؟ جیسے گئی تھیں ویسے واپس بھی آ جائیں. عاذر نے سگریٹ کا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور محظوظ سے لہجے میں بولا تھا. سیاسی بیوی مائی فٹ. اس کے کانوں میں صفیہ کے الفاظ گونجے تھے. سیکرٹری نے متذبذب نظروں سے اسے دیکھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا کہے اور کیسے کہے. تبھی کان سے لگے فون میں صفیہ کی آواز گونجی تھی. اپنے سر سے کہو میں ٹیکسی سے یہاں آئی تھی. واپس ٹیکسی سے ان کے محل میں جاؤں گی تو ان کے اونچے شملے پہ داغ لگ جائے گا ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری جانب وہ اس کی بات سن کر اونچی آواز میں بولی تھی. عاذر کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی. رسی جل گئی تھی پر بل نہیں گئے تھے. سیکرٹری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ صفیہ کی آواز سن چکا تھا. اس کی آواز اسپیکر سے باہر آ رہی تھی اور سیکرٹری بالکل اس کی میز کے قریب کھڑا تھا. کہو 4 بجے تک آ جائے گا ڈرائیور. عاذر نے سگریٹ ایش ٹرے میں جھاڑا اور سیدھا ہو بیٹھا تھا. بھابھی 4 بجے تک پک کر لے گا ڈرائیور. سیکرٹری کے کہنے کی دیر تھی کہ دوسری جانب کھٹاک سے کال کاٹ دی گئی تھی. سر ڈرائیور کو کال کر کے 4 بجے کا کہوں؟ سامنے کھڑے نوجوان نے بے اختیار سوال کیا تھا. پتہ نہیں کیوں اسے عاذر کا رویہ برا لگا تھا اور اس لڑکی پہ ترس آیا تھا. عاذر نے فائل کھولتے ہوئے سر ہلایا تھا. میں خود 6 بجے تک پک کر لوں گا.
उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर वो खामोश हो गया और बाहर निकल गया था। ये आजिर दुरानी का पर्सनल मैटर था। अकड़ तोड़ने के लिए इंतजार करवाना जरूरी है, आजिर ने सोचा था। वो लड़की फारूक दुरानी का इंतखाब थी। फारूक दुरानी जिसने उसकी माँ को बहुत अजियतें दी थी। पर क्या सिर्फ फारूक दुरानी ने उसे अजियतें दी क्या सिर्फ फारूक दुरानी ने उसे अजियतें दी थी? उसके अंदर किसी ने सवाल किया था। उसकी रवानी से बहती जिंदगी दरहम बरहम हुई थी जब हार्ट अटैक से अचानक उसके चचा वफात पा गए थे। उसके बाद फारूक दुरानी ने रिश्ता मांगा था और चची ने हाँ कह दी थी। सफ़िया 27 साल की थी और आजिर तकरीबन 40 साल का था। आज के दिन अपनी इज्जत नफ्स और वकार उसके कदमों में डाले वो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। वो लोग फंक्शन से बाकी सब की निस्बत बाकी सबकी निस्बत जल्दी वापस आ गए थे। गाड़ी पोश में रुकी और एक नौकर भागता हुआ आया था। साहब जी, वो उस्मान जी को फिर से दौरा पड़ा है और उनको चोट भी लगी है। आजिर जवाब दिए बगैर बाहर निकला और बंगले के एक तरफ बनी टैक्सी की जानी बढ़ा था। सफिया ने फ्रंट सीट का दरवाजा बंद किया, चंद लम्हे रुक कर सोचा और फिर उसी तरफ आई थी। रात के 11 बज रहे थे। उस्मान नौकर से हाथापाई कर रहा था। बेलगाम औरत को शोहर वो उस बेलगाम औरत के शोहर को एक नज़र देखना चाहती थी। उस्मान, आजिर ने नरमी से उसे पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर उस्मान रुका था। हाथ मत लगाओ मुझे, वो गुर्राया था। सफिया ने 25-26 साल का नौजवान, बढ़ी हुई दाढ़ी, सुर्ख आंखें और आजिर जैसे नकोश। उस पे सर से खून निकल रहा था, जो लकीर की सूरत कनपट्टी से बहता गर्दन तक आया हुआ था। पीछे हटो, आजिर ने नौकर को जाने का इशारा किया और उसके नजदीक आया था। क्या हुआ है? वो नरमी से उसे कंधों से पकड़कर बिठाते हुए बोला था। इनसे कहें मुझे हाथ न लगाएं, वो नाराज लहजे में हामते हुए बोला। अच्छा भाई, नहीं लगाएंगे। आजिर ने एक तरफ रखा रुमाल उठाया था। दरवाजे में खड़ी सफिया को यकीन नहीं आया था। ये वही बदइखलाक इंसान था जिसके साथ वो इतने दिनों से रह रही थी। चोट कैसे लगी? रुमाल उसके माथे पे उसकी आंखों के बदल रखे आजिर उसके साथ बैठा और पूछा। उस सवाल पे उसकी आंखों के बदलते तासुरात सफिया ने वाजे महसूस किए थे। वो चुप रहा था। इधर आओ सफिया, ये रुमाल दबा कर रखो, मैं फर्स्ट एड किट लेके आया। आजिर ने दरवाजे में खड़ी सफिया को बुलाया था। मैं उसकी आंखें हैरत से फैली थी। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है? वो अबरूज का कर बोला था। कौन हो तुम? उसके जाने के बाद उस्मान ने संभले हुए लहजे में पूछा था। आजिर की बीवी। उसे थूक निकला और डरते डरते बोली थी, पीछे हटो। वो तहकुम से बोला था और सफिया चुपचाप पीछे हट गई थी। उसे खामोशी से इर्द गिर्द देखा। एक तरफ दीवार पे उसकी शादी की तस्वीर लगी थी, साथ ही फ्रेम हुई डिग्रीज भी टंगी थी और वो और अलीशा मुस्कुरा रहे थे। सफिया ने उन तस्वीरों को देखा था। ये तुम हो और ये तुम्हारी डिग्रीज है? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। नहीं, डिग्रीज खरीद के लगाई हैं, और साथ ये मेरा भूत है। वो तपे हुए लहजे में बोला था। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? सफिया ने पलट कर एक नजर गलत उस पर डाली थी। तुम वही हो ना जो CSS एग्जाम में 3 दफा फेल हुई हो? वो बहते खून से बेपरवाह उसकी पुश्त को घूरते हुए बोला। सियासी तारों से भरी साड़ी और कमर पर गिरे गहरे भूरे लंबे बाल। उसे वो पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। तुम्हें कैसे पता? सफिया ने सीने पे हाथ बांधे जरा सा रुख मोड़ के उसे देखा। स्याह साड़ी पे गर्दन से चिपका सब्ज नगीने जड़ा सुनहरी सेट उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। मुलाजिम बात कर रहे थे। वो कंधे उचका कर बोला, पागल लगते नहीं हो वैसे। सफिया ने सर से पैर तक एक नजर उसे देखा था। हूँ भी नहीं, वो दू बदू बोला था। जख्म को कवर करो, तुम्हारे भाई ने देखा तो मुझ पे गुस्सा होगा। उस्मान ने एक नजर उसे देखा। वो जिद्दी था, बात नहीं मानता था, लेकिन उसने झुककर रुमाल उठाकर जख्म पे रख लिया था। इतने में आजिर फर्स्ट एड बॉक्स लिए चला आया। हाथ मत लगाए मुझे। आजिर जो उसके जख्म की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, उसकी आवाज़ पे रुका था। करीब खड़ी सफिया दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। तो जख्म की ड्रेसिंग कैसे करूं? आजिर ने गुस्सा किए बगैर उसकी आंखों में देखते तकान से सवाल किया। उससे कहें ये लगा दे। उस्मान ऐसे ही डिटाई से बोला था और सफिया के कदम थमे थे। सफिया, आजिर उसे पुकार कर अपनी जगह से उठा और हाथ से उसे बैठने का इशारा किया था। थूक निकल कर वो आकर उसके सामने बैठी और फर्स्ट एड बॉक्स खोला। आजिर करीब ही सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया था। प्यारी लग रही हो, वो रुई पे दवा लगाए उसका जख्म साफ कर रही थी जब उसने अंग्रेजी में कहा था। सफिया ने करीब खड़ी आजिर को देखा और आजिर ने चौंक कर उस्मान को देखा था।
थैंक्स। बाल एक हाथ से कान के पीछे उड़स कर उसने दवा उठाई थी। कलाई में पहनी सोने की चूड़ियां खनक रही थी। सीएसएस में फेल क्यों हुई थी? वो आजिर को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं था। पता होता तो पास ना हो जाती। सफिया ने दिमाग से जख्म पे दवा लगा रही थी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, पास होने का प्रेशर था या फेल होने का डर? वो मुसलसल उसका चेहरा देख रहा था। पास खड़े आजिर ने हैरानी से उसे देखा था। उसने एक अरसे बाद ऐसी बात की थी। पास होने का प्रेशर। सफिया खड़ी हुई थी और फिर कुछ सोच के बोली, गुड। उस्मान मुस्कुराया था। आजिर को पता नहीं क्यों नागवार गुजर रहा था। उसने बेचैनी से पहलू बदला था। सफिया खामोश रही और तभी नक्सक से तैयार अलीशा अंदर आई थी। अरे क्या हुआ? उसने हैरान होने की पूरी अदाकारी की थी। चोट लग गई थी, आजिर ने जवाब दिया था। उस्मान और सफिया के चेहरे पे एक साथ नापसंदीदगी फैली थी। डॉक्टर को बुलाया? वो मुतफक्किर सी आगे आई थी और एक चुपती नजर उस्मान के सामने बैठी सफिया पर डालकर सवालिया नजरों से आजिर को देखा था। आजिर की तरह वो भी हैरान थी। उस्मान कहाँ किसी को इतने करीब आने देता था। ज्यादा चोट नहीं आई, सफिया दवा लगा रही है, आजिर ने बुरे मूड में जवाब दिया था। यहाँ क्यों आई हो? अलीशा को देखते ही उस्मान का मूड एक लम्हे में बदला था। मैं वो अहानत से अलीशा का सफेद चेहरा सुर्ख हुआ था। उस्मान पहली बार उसके साथ ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन सफिया के सामने ऐसी बेइज्जती। दफा हो जाओ यहाँ से। उस्मान ने चुटकी बजाकर उसे बाहर जाने का इशारा करते धाड़ कर कहा। ऊंची आवाज में से सफिया लरस गई थी और चीजें समेटने लगी थी। तुम यहाँ ही रहोगी ना? उसे देखकर उस्मान ने लहजा एकदम से बदल कर नरमी से पूछा और तीनों एक साथ साकित हुए थे। सफिया ने बॉक्स बंद करके उसे देखा और मुस्कुराकर सर हिला दिया था। ड्रेसिंग चेंज करने आओगी? वो पूरे एतमाद मगर नरम लहजे में बोला। नजरें उसके चेहरे पे गड़ी थीं। उसकी नजरें बुरी नहीं थीं। दरवाजे से बाहर निकलती अलीशा को लगा किसी ने उसे ट्रक से कुचल दिया था। सफिया ने सवालिया नजरों से करीब खड़े आजिर को देखा। आ जाएगी। आजिर ने सफिया का हाथ बाजू थाम कर उसे उठाया था और दोनों बाहर निकल आए थे। कमरे से बाहर निकलकर सफिया ने चुपती नजरों से उसे देखते गैर महसूस तरीके से उसे अपने बाजू को उसके गिरफ्त से छुड़ा लिया था। इतना नखरा? आजिर ने अबरू उचकाकर उसकी पुश्त को घूरा। वो आगे बढ़ गई थी। एक बार पलट के देखा नहीं। वो वहीं घास पे रुक गया था। उसने अलीशा जैसी बेलगाम अपनी तरफ माइल करने वाली औरतें और रेसा जैसी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने वाली औरतें देखी थीं जो परफेक्ट बीवी के जुमरे में आती थीं, और मरियम अपनी माँ जैसी बागी औरतें देखी थीं, लेकिन वो सफिया जैसी औरत से पहली बार मिला था। उस्मान का रवैया याद आया था और उसके माथे पे नागवारी से बल पड़े थे। कमरे में आकर वो ड्रेसिंग टेबल के साथ बैठी और ज्वेलरी उतारने लगी और तभी आजिर अंदर आया था। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें दोबारा नेक्सी की तरफ जाने की। उस्मान को दौरे पड़ते हैं और वो चीज़ें उठाकर मारता है। उसने नागवारी छुपाने की पूरी कोशिश की थी। ओके। कानों से झुमके उतारती सफिया ने एक उचटती नज़र उस पर डाली और बेनियाजी से सर हिला दिया था, लेकिन उसके हाथों की रफ्तार सुस्त हुई थी और वो पुरसोच नजरों से आईने में दिखते अपने सरापे को देखे गई थी। वो बाहर निकल गया था और सफिया मुस्कुराई थी। अच्छा किरदार खूबसूरती का मोहताज नहीं होता, लेकिन खूबसूरती हमेशा अच्छे किरदार की मोहताज रहेगी। ये सबक सफिया को जिंदगी ने दिया था। वो मर्दान में उसके आबाई घर में रहती थी। वो डीआईजी था और इस्लामाबाद में तैनात था। कई कई दिन बाद घर वापस आता था। मुलाजिम को जोर जोर से आवाजें देता। वो कमरे में आया। एक नज़र उस पर डाली थी जो लिहाफ ओढ़े सोफे पे नींद दराज थी। मुलाकात करनी है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, वो सादगी से बोली थी। जुम्मा खान शायद कहीं मसरूफ है। केस की फाइल मंगवानी है उसे। तुंदी से उसे देखते आजिर को 3 सेकंड लगे थे। उसकी बात समझने में और ना चाहते हुए भी वो वजाहत दे गया था। काफी दिनों बाद आना हुआ। बेनियाजी से सफा पलटा गया था। अब ये मत कहना कि तुमने मिस किया है। वो कोट उतार के बेड पे फेंक कर अलमारी की जानिब बढ़ा था। तौहीन अच्छी करते हैं आप। वो मुतासिर हुए लहजे में बोली थी और आजिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। दरवाजे पे दस्तक हुई थी और सफिया उठकर दरवाजे तक आई थी। सामने से स्लीवलेस साड़ी और सुर्ख लिपस्टिक लगाए अलीशा खड़ी थी। आजिर रेडी हैं? तपाने वाले लहजे में पूछा गया था। नहीं। उसने असर लिए बिना सर नफी में हिलाया था और दरवाजा वाह कर दिया। अंदर आओगी? इस रवैये पे अलीशा जरा सा बौखलाई। वो तो किसी और चीज की उम्मीद कर रही थी। नहीं, उनको बता देना मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। वो मुस्कुराई और मायने खेज नजरों से उसे देखा था। ओके। सफिया ने दरवाजा खटाक से उसके मुंह पे बंद किया और वापस आकर लेटी थी। आजिर चेंज करके बाहर निकला। जींस पे शर्ट पहने गुनगुनाते हुए वो आईने के सामने रुका था। आपके केस की फाइल बाहर आई थी, वो मसरूफ सी बोली थी। क्या?
برش کرتے عاضر نے آئینے میں اسے دیکھا۔ علیشہ بلانے آئی تھی، باہر انتظار کر رہی ہے۔ عاضر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جس صفیہ سے پہلی بار انیکسی کے ٹیرس پہ ملا تھا وہ دوبارہ اسے نہیں مل سکا تھا۔ عورتیں ایسی عورتوں پہ کتنا واویلا کرتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ میں ان عورتوں کی طرح بے وقوف نہیں ہوں جو شہر گندا ہونے پہ کارپیٹ بچھاتی ہیں۔ میں جوتے پہننے کے حق میں ہوں۔ لہجہ عام سا تھا۔ الماری سے میری جیکٹ نکال دو۔ بیڈ پہ بیٹھا عاضر جھک کر جوگرز پہنتے ہوئے بولا تھا۔ صفیہ نے کتاب نیچے کی تھی اور آنکھیں سکیڑ کر عاضر کو دیکھا۔ سیریسلی عاضر، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے اور میں چیزیں لے کے آپ کے آگے پیچھے گھومتی پھروں گی؟ جوتوں کے تسمے بند کرتے عاضر نے سر اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ گندمی رنگت اور آرام سے نقوش والی وہ لڑکی اپنی سی زبان درازی کی وجہ سے اسے اچھی لگی تھی۔ وہ اسے معروف نہیں ہوتی تھی۔ جتنا فوکس زبان چلانے پہ کرتی ہو اتنا فوکس پڑھائی پہ کیا ہوتا تو پاس ہو جاتی تم۔ وہ چل کر آئینے تک آیا تھا۔ پہلے یہ سارے کام کون کرتا تھا، علیشہ یا ملازم؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کا تبصرہ نظر انداز کر کے سوال کیا تھا۔ علیشہ کے نام پہ عاضر نے آئینے میں اسے گھورا۔ سوجی آنکھیں، کھلے بال اور سرخ گال، پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکی تھی۔ مرد ملازم، اب تمہاری موجودگی میں وہ تو آنے سے رہے، کسی ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دیں۔ وہ لحاف ٹھیک کرتی بے نیازی سے بولی، اوہ یاد آیا، آپ تو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ جیکٹ پہن کر بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ 2 قدم آگے آیا۔ مجھ سے 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کریں عاضر۔ صوفے پہ نیم دراز وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سنجیدگی سے بولی تھی، ورنہ؟ عاضر نے گھڑی پہنتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں علیشہ نہیں ہوں، مجھ پہ تشدد اور زبردستی آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم علیشہ ہو بھی نہیں سکتی، وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ عاضر جتانے والے لہجے میں بول کر پلٹ گیا تھا۔ صفیہ مسکرائی تھی، سمجھ میں نہیں آئی تھی بخار کی جلن زیادہ تھی یا اس کے منہ سے علیشہ کی تعریف سننے کی۔ اچھا، لیکن میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے، وہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ والیٹ اور چابیاں اٹھاتے عاضر کے ہاتھ رکے تھے۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، وہ سخت لہجے میں بولا اور جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر کے گیا تھا۔ گستاخی کر دی، صفیہ خود کلامی کے لہجے میں بولی اور جمائی لیتے ہوئے بے دلی سے کتاب پھر سے کھولی تھی۔ وہ عرش سے فرش پہ گری تھی اور فرش سے پاتال میں دھنس گئی تھی۔ صفیہ اٹھ کے باہر آئی تھی۔ مردان میں ان کے آبائی گھر میں عاضر، اس کا باپ فاروق، عثمان اور علیشہ رہتے تھے۔ اس وقت سب رئیسہ کی بیٹی کی سالگرہ پہ گئے تھے۔ گھر میں بس وہ اور عثمان تھے۔ صفیہ لان میں آئی، سامنے پول کے کنارے بینچ پہ عثمان بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ پول کی دوسری جانب بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ عثمان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں بدصورت ہوں کیا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ عثمان نے سر نفی میں ہلایا۔ بدصورت لوگ علیشہ اور عاضر بھائی جیسے ہوتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، اور صفیہ اس کا چہرہ دیکھے گئی تھی۔ تم پاگل نہیں ہو اور تم بدصورت نہیں ہو، وہ اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، شاید میرا نصیب بدصورت ہے۔ اس نے ایک ہاتھ پانی کی سطح پر پھیرا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیتنے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یا ہارنے کا ڈر؟ ہارنے کا ڈر، وہ گمسم سی بولی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اس کی آواز پہ صفیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ بہت عجیب لگا تھا۔ کیا مطلب؟ فیل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ عثمان نے ابرو اچکائے تھے۔ کچھ بھی نہیں۔ صفیہ نے چند لمحے سوچا تھا اور پھر سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ڈر مجسم اس کے سامنے تھا، اور وہ ٹھیک تھی، برباد تھی لیکن زندہ تھی۔ ایگزیکٹلی، عثمان نے چٹکی بجائی تھی۔ تم اپنا سب سے بڑا ڈر جی رہی ہو۔ تم صحیح سلامت ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا صفیہ۔ تمہارا رزق نہیں رکا، سانس چل رہا ہے، تم زندہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ ہار اور اس ڈر کے اس پار بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کبھی نہیں رکتی، انسان سروائیو کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بات پہ صفیہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سوال اس نے خود سے پوچھا۔ برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ نہیں ہے، وہ پانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا عثمان، تو عاضر کو چھوڑ دو نا۔ وہ اسی لہجے میں بولا تھا جس لہجے میں کبھی صفیہ دوسروں کو مشورہ دیا کرتی تھی۔ شادی کی تصویر دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ہی ہو۔ اس نے بات بدل دی تھی کیونکہ اس کے کیس میں برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ ثابت ہوا تھا۔ وہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ عثمان نے سوال پوچھا تھا اور صفیہ نے اٹھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اس نے ایک چیز محسوس کی تھی، عاضر کی غیر موجودگی میں وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ تم سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میرا دل نہیں کرتا، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ان کی شکلیں دیکھنے کا کٹ آف ہونا مسئلوں کا حل نہیں ہے، مسئلوں کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے ان کو فیس کرنا۔ آپ کہتی ہیں تو آ جاتا ہوں صفی۔ وہ مسکرایا تھا۔ بھابی، صفیہ نے نرمی سے تصحیح کی۔ صفیہ، عثمان نے ایک کندھے اچکائے تھے اور وہ اٹھ گئی تھی۔ اب ایگزام دے کر دیکھو، عثمان پیچھے سے بولا تھا۔ جب کوئی راستہ نہ بچے تو زندگی جو تنگ گلی سامنے رکھی اسی میں آگے بڑھنے میں ہی عافیت ہے۔ مجھے لیکچر دینے والا خود اس حال میں کیوں ہے؟ صفیہ نے پلٹ کر ابرو اچکائے تھے۔ عثمان نے بس سر کو خم دیا تھا، جواب نہیں دیا تھا۔
میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ الفاظ اس کا ایسے تعاقب نہیں کرتے تھے جیسے آج کر رہے تھے۔ گاڑی کئی منزلہ روشنی عمارت کے باہر رکی تھی۔ تمہاری بیوی تھوڑی عجیب نہیں ہے؟ علیشا نے ٹیک لگائے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آزر نے ہاتھ بڑھا کر بیک ویو مرر اپنے سامنے کیا تھا اور اپنے وجیح چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا وہ بدصورت تھا؟ کیا ہوا؟ علیشا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا سفید ہاتھ رکھا تھا، اپنے ہاتھ پہ رکھا علیشا کا ہاتھ دیکھ کے اس نے نظر اٹھا کر اس کا دمکتا چہرہ دیکھا تھا۔ آج وہ خوبصورت نہیں لگا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی وہ چند لمحے پہلے تعریف کر کے آیا تھا۔ اسے ہاتھ غیر محسوس طریقے سے پیچھے کھینچا تھا۔ علیشا کے لباس کا رنگ آج اس نے پہلی بار نوٹس کیا تھا، سیاہ رنگ۔ یہ رنگ صرف صفیہ پہ اچھا لگا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ گاڑی میں صفیہ کی آواز گونجی تھی۔ اندر چلیں، ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ علیشا نے کندھے اچکائے تھے۔ تم گھر سے کیا کہہ کر آئی تھی؟ عاضر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہی کہ رئیسہ بھابھی کی بیٹی کی سالگرہ پہ جا رہی ہوں۔ علیشا نے کندھے اچکائے تھے۔ تو تم سالگرہ پہ جاؤ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی مشکل سے کبھی کبھار اکٹھے باہر آنے کا موقع ملتا ہے عاضر۔ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا اور علیشا نے متفکر نظروں سے اسے دیکھتے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ عاضر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم سرخ رنگ پہنا کرو علیشا، سیاہ رنگ تم پہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بڑبڑایا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، بس کانوں میں اس کے زہر میں بھجے الفاظ گونج رہے تھے۔ گاڑی اس نے ریسا کے گھر کے باہر روکی تھی۔ علیشا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ عاضر نے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا اور دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف رکھ رہی تھی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بدصورت کیسے کہا تم نے مجھے؟ عاضر کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، بال کانوں کے پیچھے اڑستی۔ وہ تکان سے اسے دیکھتی ٹیبل تک آئی تھی جس پہ کھانا لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کہ تم مجھے بدصورت کہو؟ عاضر نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ صفیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور آگے بڑھ کے کھانے سے بھری ٹرالی سے چھری اٹھائی تھی۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ غرائی تھی۔ عاضر اسے دیکھے گیا تھا۔ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گی میں آپ کو عاضر۔ صفیہ نے چھری ٹرالی میں پھینکی تھی اور اس کے قریب آئی تھی۔ بدصورت ہیں آپ، گیلی آنکھوں سے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی بے خوفی سے بولی تھی۔ عاضر نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا تھا۔ وہ اسے تھپڑ نہیں مار سکا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ جبڑے بھینچے ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے الفاظ ہنٹر کی طرح لگتے تھے۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ آگ جو اس نے دوسروں کے آنگن میں لگائی تھی، اس کے شعلے اپنے آنگن میں بلند ہوئے تھے تو اسے تپش کا اندازہ ہوا تھا۔ علیشا صبح صبح تیار ہو کر باہر آئی تھی اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ عثمان آئینے کے سامنے کھڑا تولیے سے چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ اس نے کلین شیو کی ہوئی تھی، ایسے تیار تھا جیسے کہیں جا رہا ہو، یا شاید اسے ایسا لگا تھا کیونکہ اس نے ایک عرصے کے بعد عثمان کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ آچھی رنگ کا سفید کڑھائی والا لباس پہنے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا۔ اتنے روڈ کیوں رہتے ہو؟ علیشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عثمان نے اسے بری طرح جھٹکا تھا۔ آج وہ غصے سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی تیاری؟ علیشا یزمردہ چہرے سے اسے دیکھتی پیچھے ہٹی تھی۔ صفیہ کہتی ہے کہ کلین شیو میں اچھا لگتا ہوں۔ وہ بڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ علیشا سن سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ مرد اس کی خوبصورتی پہ جان چھڑکتے تھے اور وہ دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ علیشا کو ایک لمبے عرصے بعد احساس ہوا تھا عاضر کے پیچھے لگ کر اس نے عثمان کو کھو دیا تھا، یا شاید کسی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال چکی تھی۔ دوسرا جھٹکا عاضر کو لگا تھا۔ وہ 15 دن بعد گھر آیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ واش روم سے باہر نکلا اور تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتا کھڑکی تک آیا تھا۔ چہرے سے تولیہ نیچے لے جاتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ باہر لان میں عثمان صفیہ کے پاس کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے زمین پہ بیٹھی اس کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی۔ تسمے بند کر کے وہ اٹھی اور مسکرا کر بال کانوں کے پیچھے اڑستی اسے کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ وہ عثمان ہی تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تیسرا جھٹکا دونوں کو اجتماعی لگا تھا۔ فاروق اس ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خوشگوار موڈ میں عثمان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اسے ایسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر ان کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ واقعی بہتر ہو رہا تھا۔ فاروق اس سے سوال پوچھ رہے تھے اور وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ عاضر اور علیشا آگے پیچھے ہی آئے تھے۔ صفیہ نہیں آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عاضر کو دیکھا۔ کرسی کھینچتا اس کا ہاتھ رکا۔ بھابی کہا کرو۔ وہ چپتے لہجے میں تصحیح کرتا بولا تھا۔ صفیہ۔ عثمان نے ڈٹائی سے کندھے اچکائے۔ عاضر نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ عاضر کیا کر رہی ہو؟
फारूक साहब ने तादीबी नज़रों से उसे देखा था। इतने में सफ़िया मेज़ के गिर्द कुर्सी खींच कर आजिर के साथ बैठी थी और सब खामोशी से नाश्ता करने लगे। अलीशा की भूख अलबत्ता मर चुकी थी। अपनी ज़ात इतनी गैर अहम उसे कभी नहीं लगी थी। रात के वक्त वो नेक्सी की छत पे आजिर के साथ खड़ी थी। वो सिगरेट फूंक रहा था। मैंने उस्मान को इतना बदला हुआ पहले कभी नहीं देखा। सफ़िया के इर्द गिर्द तो वो कोई और ही इंसान होता है। तुम्हारी बीवी के इरादे ठीक नहीं हैं। आज दोनों आमने सामने दीवारों से टेक लगाए खड़े थे। आजिर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था और वो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। सफ़िया किताबें फैलाए बैठी थी और वो लैपटॉप खोले कुछ देख रहा था। गहरे रंग की शॉल खुद पे लपेटे वो हाथ हिला हिला के उस्मान को कुछ बता रही थी। वो उनकी तरह नेक्सी की छत पे अंधेरे में चुप कर नहीं मिल रहे थे। ना ही कोई मुलाजिम उनकी निगरानी पे खड़ा था। इर्द गिर्द सब लोग थे। मुलाजिम घूम फिर रहे थे। एक तरफ फारूक साहब किसी मुलाजिम के साथ खड़े कोई बात कर रहे थे। वो दूर रईसा की बेटी मुलाजमों के बच्चों के साथ भाग दौड़ रही थी और खुद रेसा मोबाइल कान से लगाए किसी से बात करती चक्कर लगा रही थी। वो सब नॉर्मल थे। छोड़ो उनको, तुम बताओ इतने दिन से कहाँ गायब थे? वो उसके करीब आई और उसके सीने पे हाथ रखते सवाल किया था। जहन्नुम में था, आजिर जल कर बोला और उसका हाथ दृष्टि से हटाया था। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अलीशा की आंखों की जोत बुझी थी। पहले उस्मान ने जलील किया था और अब आजिर पीछे होकर खड़ी हो। उसका मूड बुरा हो गया था और अलीशा ने सदमे से उसका चेहरा देखा था। चंद लम्हे वो वहीं रुका था और फिर सिगरेट फेंक के जूते से मसलता आगे बढ़ा था। आजिर, अलीशा ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका तो उसे झटके से खुद को छुड़ाया था। सफिया, उस्मान कोई बात करने लगा तो सफिया ने उसे टोका था। भाभी कहा करो, आजिर को बुरा लगता है। मुझे भी लगता है। उसने कंधे उचकाए थे। क्या? दिमाग से कॉपी पे कुछ लिखते सफिया ने सवाल किया था। आपने आजिर जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली? वो उसकी बात नजरअंदाज करके बोला था। तुम्हें आजिर से क्या मसला है? मुझे आजिर से नफरत है, वो मसरूफ सा बोला था और सफिया ने एक नज़र उसे देखा था। फिर उसके ओकब में सीढ़ियाँ उतरते आजिर को और उस एक लम्हे ने उसे बावर कराया था कि वो बाखबर था। तुम जानते हो? सब जानते हैं। उसने सर उठाकर सफिया का चेहरा देखा था और उससे पहले वो मजीद कुछ पूछती रईसा उस तरफ आ गई थी। इज़्ज़त मोहब्बत की मोहताज नहीं होती, लेकिन मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर धीरे-धीरे दम तोड़ देती है। बल्कि कभी-कभार इज़्ज़त मिलने पे मोहब्बत ज़िंदा हो जाती है। आज़िर के दिल में मौजूद नफ़रत इज़्ज़त में बदली थी। इज़्ज़त ने फ़िक्र का लिबादा ओढ़ा था और फ़िक्र अब मोहब्बत के रंग में घुलती जा रही थी। हल्के गुलाबी रंग की कामदार लंबी कमीज़ और ज्वेलरी पहने वो उसके साथ एक फैमिली डिनर पे आई थी। वो लाउंज में एक तरफ खड़ा था और वो थोड़े फासले पे औरतों के साथ बैठी चाय के कप को घूर रही थी। औरतों की बैग पे भाई या बाप का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे के मर्दों का अलमिया ये है कि अगर उनको पता हो कि औरत की बैग पे कोई ताकतवर मर्द नहीं है तो वो उसकी इज़्ज़त नहीं करते। वो गुमसुम सी अपने हाथ में पकड़े जाए चाय के कप को देख रही थी जब रेसा की किसी रिश्तेदार ने कहा था, ऐसे मर्द के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? कब को देखती सफ़िया ने नज़रें उठाई थीं और बारी-बारी सबको देखा था। जिस मर्द का अच्छा सलूक, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त आपकी बैक पे एक ताकतवर मर्द ताकतवर मर्द के होने से मशरूत है, उसके साथ रहने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि कोई भी ताकतवर मर्द हमेशा आपकी बैक पे नहीं रहेगा। उसका लहज़ा अजीब-सा हुआ था। हर किसी का शौहर आज़िर दुरानी नहीं होता ना, औरतों में से एक ने कहा और सफ़िया ने सिर्फ मुस्कुराने पे इत्तेफाक किया था। वाकई हर एक का शौहर आज़िर दुरानी हो भी नहीं सकता था। दूर बैठा आज़िर उसे देखे गया था। वो उसे पसंद नहीं करता था लेकिन उसकी इज़्ज़त करने लगा था। सफ़िया की नज़रें उससे मिलीं और उसने मुँह मोड़ लिया था। वो उठकर रेसा के बच्चे की जानिब बढ़ी और उसे उठाया था। आज़िर अकेला हुआ तो रेसा उसके करीब आकर बैठ गई। मुझे पता चला है कि सफ़िया के आने से उस्मान की हालत बेहतर हो गई है। वो दूर खड़ी सफ़िया को देखते हुए बोली थी। आज़िर ने सर हिला दिया था। मुलाजिम कह रहे थे कि अच्छा था उस्मान भाई की शादी हम सफ़िया से कर देते और अलीशा की शादी आज़िर से। वो सर झटक कर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मगर अजीब से लहजे में बोली थी। मैं भी यही सोच रही थी, गलती हो गई। सफ़िया और उस्मान, रेसा बोल रही थी और कब पे आज़िर की गिरफ्त सख्त हुई थी। रेसा भाभी, सफ़िया बीवी है मेरी। उसे बुरा लगा था। सियासी बीवी। रेसा ने तसी की थी। वो एक नॉर्मल इंसान डिज़र्व करती है। मैं आपको एबनॉर्मल लगता हूँ, उसने चिढ़े लहजे में कहा और दूर खड़ी सफ़िया को देखे गया था। वो रेसा के छोटे बेटे को उठाए उसे गुदगुदी करते उसे बातें कर रही थी। वो खूबसूरत नहीं थी, शफाफ थी, अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ। इतनी साफ कि आप आर या पार देख सकें। वो बच्चे को उठाए हुए थी जब बसीर, रेसा का शौहर, उसके करीब रुक कर कोई बात करने लगा। वो बसीर की बात पे सर हिलाकर मुस्कुराकर जवाब दे रही थी और बार बार बच्चे की तरफ देख रही थी।
شاید وہ دونوں بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عاذر کے اندر باہر ناگواری پھیلی، اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کے قریب گیا تھا۔ وہ ذرا سا لاپرواہ ہوا تھا، سب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے تھے صفیہ کے ساتھ۔ تب تک بصیر صفیہ کے قریب سے ہٹ چکا تھا۔ چلیں آپ گھر، اسے سوالیہ نظروں سے صفیہ کو دیکھا تھا جس سے سر ہلا دیا تھا۔ صفیہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور سیٹ سے سر ٹکائے عاذر گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ پول کی زرد روشنی اس کے آدھے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ بصیر کا اسے بات کرنا عام سی بات تھی، پھر بھی عاذر کو پتہ نہیں کیوں عام نہیں لگی تھی۔ صبح تک سامان پیک کر لینا۔ عاذر کی آواز گونجی۔ صفیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اسے چچی کے گھر بھیجنے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ سیدھ میں دیکھتا بولا تھا۔ اوہ، صفیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اوکے۔ اس نے پھر سے گردن موڑ لی تھی۔ وہ لوگ علیشہ اور ملازمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ عاذر کی نظر اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ چوڑیاں کلائی سے ذرا پیچھے کھسکی ہوئی تھیں اور کلائی سے لپٹا سنہری بریسلٹ زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ عاذر نے اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھا تھا۔ غصن غصن الزیتون، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے صفیہ کی کلائی پکڑ کر بریسلٹ کو سامنے کیا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ یہ، اس کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ زیتون کی شاخ کو کہتے ہیں جو معافی، امن اور صلح کی علامت ہے۔ کس نے دیا تھا؟ عاذر نے سنہری دھات سے بنے ان الفاظ پہ انگلی پھیری تھی۔ چچا نے۔ صفیہ نے مختصر سا جواب دے کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ کیوں؟ عاذر نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس پہ غیر آرام دہ تاثر تھا۔ سامنے مین گیٹ سے علیشہ باہر نکلی تھی، اس کے پیچھے پیچھے ملازمہ چل رہی تھی۔ میرے اندر نرمی نہیں تھی، اس لیے معاف کرنا بہت مشکل رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ معاف کر کے تعلقات بحال کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہ دیا تھا کہ میں یہ سبق یاد رکھوں۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اپنی کلائی چھڑانا چاہی تھی۔ میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے۔ عاذر اس کا بریسلٹ دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ اب چھوڑ بھی دیں، وہ ہم سے لہجے میں بولی تھی، لیکن عاذر پرسکون سا ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی صفیہ کی کھڑکی پہ علیشہ نے انگلی سے پہنی انگوٹھی سے دستک دی تھی۔ صفیہ نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر عاذر کے ہاتھ میں موجود اس کی کلائی دیکھ رہی تھی۔ عاذر نے بریسلٹ سے نظریں ہٹا کر صفیہ کا مضطرب چہرہ دیکھا تھا اور پھر نگاہ پھیر کر شیشے پہ جھکی علیشہ کے چہرے کو۔ نیلی آنکھوں میں عجیب عجیب تپش تھی۔ عاذر نے صفیہ کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں؟ شیشہ نیچے کر کے صفیہ نے علیشہ کو دیکھا تھا۔ صفیہ کے آدھے چہرے پہ پڑتی اسٹریٹ پول کی زرد روشنی، سنہری دھات سے لکھے وہ الفاظ، شیشے کے پار نظر آتی علیشہ کی نیلی آنکھیں، ٹھنڈی سیاہ رات اور اس کے کہے الفاظ۔ اس ایک لمحے نے عجیب سا تاثر چھوڑا تھا۔ عاذر کو لگا تھا جیسے کائنات اسے کوئی پیغام دے رہی تھی۔ پیچھے چلی جاؤ پلیز، میری ٹانگ میں درد ہے، علیزہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ صفیہ نے ٹھنڈا سانس خارج کیا اور ٹیک لگا کر سرنفی میں ہلایا تھا۔ نو۔ علیشہ نے انگارہ آنکھوں سے عاذر کا چہرہ دیکھا۔ اس کا سانس غیر معمولی حد تک تیز تھا اور کھڑکی کے شیشے پہ اس کی گرفت سخت ہونے سے مرمری انگلیاں سرخ پڑ رہی تھی۔ ملازمہ دلچسپی سے منہ چادر سے ڈھانپے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کریں، گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں اور شریفہ گھر چلے جاتے ہیں، آپ دونوں بعد میں آ جائیں۔ وہ باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی سکون سے بولی تھی۔ اندر سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو عاذر نے اس چڑیل کے سامنے بے عزتی کر دی تو میری پہلے کون سی عزت ہے؟ دل کی دھڑکن ذرا سست ہوئی تھی اور اعتماد واپس بحال ہوا تھا۔ عاذر اسے کہیں کہ آچھی رنگ کے کامدار لباس میں اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا تھا۔ صفیہ، عاذر کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ میں اور شریفہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گے، آپ لوگ جائیں، اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی تھی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ صفیہ اور میں جاتے ہیں۔ عاذر نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا اور علیشہ کو دیکھتے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا تھا۔ ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ تم دونوں کو گھر چھوڑ دے گا، وہ موبائل پہ بٹن دباتے ہوئے بولا تھا۔ صفیہ اور علیشہ دونوں کو جیسے سام سونگ گیا تھا۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ علیشہ نے شیشے سے ہاتھ ہٹایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ پوری بات سن لیا کرو پہلے، عاذر عام سے لہجے میں بولا تھا۔ ملازمہ کو تو بٹھا لیتے، وہ چلتی گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے جی کڑا کر کے بولی تھی۔ تم ڈر رہی ہو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ صفیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ بندے نہیں کھاتا میں، وہ سکون سے بولا تھا۔ آپ سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ عثمان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کچھ یاد آنے پہ سوال کیا تھا۔ ماں کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ عاذر کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ کیسے ہوئی تھی ان کی ڈیتھ؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گاڑی کی فضا میں ایک دم تناؤ پھیلا تھا۔ وہ عثمان، پہلے وہ کتنا مختلف نظر آتا تھا، پھر وہ بول رہی تھی اور عاذر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کرو، ہم ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، وہ بیزار لہجے اور اونچی آواز میں بولا۔ میرے ساتھ اس ٹون میں بات مت کریں، صفیہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ عاذر نے ایک نظر غلط اس پہ ڈالی اور
خاموش ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی دنیا کو دیکھتی صفیہ کو علیشا کا چہرہ یاد آیا تھا، زخموں پہ جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا تھا۔ سب اچھے تھے، بس وہی برا تھا جسے اچھا ہونا چاہیے تھا، اور اس ایک انسان کے برا ہونے سے سب کی اچھائی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ مردان جا رہے تھے، رئیسہ کو پہلے کسی پارٹی پہ جانا تھا اور پھر واپس مردان آنا تھا۔ ان کے بیٹے کو بخار تھا، اس لیے انہوں نے بچے کو صفیہ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ عاذر کا سیکرٹری گاڑی چلا رہا تھا اور وہ رئیسہ بھابھی کا 2 مہینے کا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ صاف رنگت والا وہ گول مٹول صحت مند سا بچہ تھا، اپنے گرد شال پھیلائے کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی فیملی میں فنکشن بہت ہوتے تھے، اتنے فنکشن صفیہ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے جتنے شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ عاذر نے سوالیہ نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ سیکرٹری دروازہ کھول کر باہر نکلا، چند منٹ بعد واپس آیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے سر، آپ ڈرائیور کو بلا لیں۔ عاذر نے سامنے سڑک کو دیکھا تھا، لمبی سڑک سیدھی ان کے گھر تک جاتی تھی، یہاں سے ان کا اپنا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ پیدل چل سکتی ہو؟ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے وہ بیک ویو مرر میں صفیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آف کورس۔ کندھے اچکا کر وہ باہر نکلی تھی۔ سیکرٹری ڈرائیور کے انتظار میں وہیں رکا تھا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھے تھے۔ سیف ہے نا؟ وہ بچے کو بازو میں اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ڈر میرے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بیبی کے لیے کہہ رہی تھی، اس نے وضاحت دی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کی شال سر سے ڈھلک چکی تھی، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے ہیلز کو اتارا تھا۔ اگر تمہیں یہ امید ہے صفیہ کہ میں… عاذر نے تندی سے اسے گھورا اور صفیہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی امید نہیں ہے عاذر، وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے کمبل میں لپٹے بچے کو سہارا دیا تھا اور دوسرے سے جھک کر جوتے اٹھائے اور ننگے پیر ٹھنڈی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ عاذر خاموشی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ لاؤ تھوڑی دیر میں اٹھا لوں۔ وہ دونوں آدھے راستے میں پہنچے تھے جب عاذر نے ہاتھ بڑھائے تھے۔ صفیہ نے چپ چاپ بچہ اسے دے دیا۔ تم واپس کیوں آئی تھی صفیہ؟ وہ سامنے دیکھتے اپنے گھر کو دیکھتا بولا تھا۔ چچا کے لیے۔ صفیہ کا لہجہ پست ہوا تھا۔ اور نیہا کے لیے۔ چچی نے کہا میری ڈائیورس سے اس کی شادی متاثر ہوگی۔ میں ان کے ساتھ اتفاق تو نہیں کرتی لیکن رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ چچا میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی۔ عاذر نے سر کو ہم دے کر کہا تھا۔ مجھے بھی۔ اسے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مجھے ٹھکانا چاہیے تھا، اور آپ کو بیوی نام کا دم چلنا تو برا سودا نہیں ہے۔ عاذر خاموش رہا تھا اور صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جانتا ہے عاذر؟ وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ عاذر نے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ عثمان آپ کے اور علیشا کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ اسے کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں جانے سے پہلے وہ اس پہ ایک احسان کرنا چاہتی تھی۔ علیشا غیر تھی لیکن آپ اس کے بھائی تھے، آپ علیشا کو پسند کرتے تھے تو اسے شادی کر لینی چاہیے تھی نا۔ وہ ہیلز تھامے مزے سے چڑھ رہی تھی۔ علیشا جیسی عورت شادی کے قابل نہیں ہے، عاذر طرح لہجے میں بولا تھا۔ تو عثمان سے کیوں کی اس کی شادی؟ وہ رکی اور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ عثمان نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ عاذر نے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن آپ کا اور علیشا کا یہ تعلق اس کی مرضی نہیں ہے۔ عاذر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، البتہ شرمندگی اور گلٹ نے گھیرا تھا۔ کسی عورت کے سامنے اتنی اہانت اس نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم فاروق درانی کی پسند ہو، وہ دو بدو بولا تھا۔ آپ کو فاروق درانی کی پسند پہ اعتراض تھا تو کہا کیوں نہیں؟ دونوں گھر کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیونکہ اعتراض تھا، اس نے تھا پہ زور دیا تھا اور بچے کو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ صفیہ خاموش رہی تھی۔ ڈنر پہ چلو گی؟ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ مصروف لہجے میں بولی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ توہین کرنے میں آپ ماہر ہیں عاذر، وہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ عاذر کو معافی مانگنی نہیں آتی تھی اور صفیہ کو معاف کرنا نہیں آیا تھا۔ توہین ڈنر کی ریکویسٹ ٹھکرانا ہے یا تعریف کرنا؟ اس نے پلٹ کے ابرو اچکا کے اسے دیکھا تھا۔ توہین یہ ظاہر کرنا ہے ڈی آئی جی صاحب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ جتاتی نظروں سے اسے دیکھتی قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ عاذر کمرے میں کھڑا موبائل کی اسکرین دیکھتا کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کب کھلا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ کسی نے پیچھے سے آ کے اس کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ علیشا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ علیشا؟ عاذر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ ناراض ہو؟ وہ بولی تھی اور اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے تھے، اور اس سے پہلے کہ عاذر کوئی جواب دیتا وہ دروازہ کھلا تھا اور صفیہ اندر آئی تھی۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک سپاٹ نظر دونوں پہ ڈالی اور الٹے قدموں واپس پلٹ گئی تھی۔ دروازہ ٹھا کر کے بند کیا تھا۔ علیشا، دوبارہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔
आजिर ने उसके बाजू हटाए थे। क्या हुआ है? वो हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छूने लगी थी और आजिर ने रास्ते में ही उसकी कलाई पकड़ ली थी। उस्मान को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए आज के बाद तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। उसने झटके से उसकी कलाई छोड़कर उसे घूरा था। और 3 फुट दूर रहकर बात किया करो। आजिर के लहजे में अजनबियत और कराहियत सी थी, जिसे अलीशा ने वाजे महसूस किया था। तो हम शादी कर लेते हैं। अलीशा की आंखों की जोत बुझी थी। जाके काम करो अपना, वो हाथ झुलाकर बोला था। तुम मुझसे ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते आजिर। वो आंखों में तविश लिए बोली। एक गोली की मार हो तुम। आजिर मोबाइल जेब में डालते हुए बेरहम लहजे में बोला था, और वो शाकी नजरों से उसका चेहरा देखे गई थी। वो तुम्हें फिर भी घास नहीं डालेगी, वो रऊनत से बोली थी। तमीज से बात करो। कोट पहनते आजिर ने बरहमी से उसे देखा। ये सब तुम अपनी बीवी की वजह से कर रहे हो ना? उसका चेहरा धुआं धुआं और गला रुंधा था। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, और अलीशा तुम मुझे तुम कहने की पोजीशन में नहीं हो। आजिर ने मोबाइल कोट की जेब में डालते हुए हाथ से अपने सामने से हटने का इशारा किया था। अलीशा ऐसे ही जम के खड़ी रही। तब आजिर ने बाजू से पकड़कर गोया उसे एक तरफ धकेला और बाहर निकल गया था। इंसान तकलीफ का कभी आदी नहीं होता। जख्म दर्द देता था, लेकिन जख्म पे मिले जख्म की तकलीफ दूर नहीं हो जाती थी। वो सीढ़ियां उतर कर एक तरफ बनी लाइब्रेरी में आई थी और एक रैक का सहारा लेकर मुंह पे हाथ रखे रोए जा रही थी। ये आजिर की असलियत थी और वो पहले दिन से जानती थी, लेकिन वो जितना भी ढीठ बन जाती ये चीज तकलीफ देती थी। पहली बार तो ये तो नहीं है कि आपने ये दोनों को इकट्ठा देखा हो। फिर ये रोना किस बात पे? उस्मान की पुरसकून सी आवाज पे वो चौंकी थी, चादर से आंखें साफ की थी। पता नहीं, उसने मुख्तसर से जवाब दिया था। ऐसे टॉक्सिक जहरीले रिलेशनशिप में रहना इंसान को हर मास पे तबाह कर देता है। वो एक किताब उठाकर उसे देखते हुए बोला था। तो फिर तुम क्यों हो इस रिश्ते में? सफिया ने पलट के सवाल किया था। मैं तो देख रहा हूँ आजिर और अलीशा कितना नीचे गिरते हैं। वो कंधे उचकाकर बोला था। तो फिर हम दोनों में क्या फर्क है? उसने रैक के साथ टेक लगाए सवाल किया था। वो उस रैक की दूसरी जानिब खड़ा था। आपकी मजबूरी है और मैं दोनों को इसी घाट से पानी पिलाना चाहता हूँ जिससे ये मुझे पिलाते रहे हैं। तुम्हारी माँ को क्या हुआ था उस्मान? उसने मध्यम आवाज में सवाल किया था। खुदकुशी की थी, वो बेहिस लहजे में बोला। और सफिया के रोंगटे खड़े हुए थे। क्यों? उसके गले से फंसी फंसी आवाज निकली थी। वो बाबा के किसी मुलाजिम से शादी करने का सोच रही थी। किताब के बंद होने की आवाज आई थी। बाबा को पता चला तो उन्होंने मम्मा पे अफेयर का इल्जाम लगाया और उन पे तशद्दुद करके उनके कमरे में बंद कर दिया था। तो मम्मा ने सुसाइड कर ली। आखिर में उस्मान की आवाज मध्यम हुई थी। किसी ने रोका नहीं। सफिया टेक छोड़कर सीधी हुई थी और बाहर आकर उस्मान को देखा था। उसने सरनफी में हिलाया था। उन्होंने मदद के लिए आजिर को बहुत पुकारा था, लेकिन ये नहीं गया। उस्मान रैक में कोई दूसरी किताब ढूंढता बोला था। तो तुम्हारी आजिर से ये लड़ाई है? सफिया ने जवाब तलब नजरों से उसे देखा। किस किस चीज के लिए लड़ूं आजिर से? उस्मान बुड़बुड़ाया था। माँ के कत्ल में हिस्सा डालने के लिए? मुझे अकेला छोड़ने के लिए? पागलपन का इल्जाम लगाने के लिए, या मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात रखने के लिए? अ, रैक से ये किताब निकाल कर उसने खुश्क आंखों से सफिया को देखा। ताल्लुकात नहीं, बस फ्रैंकनेस है। सफिया मुदाफियाना अंदाज में बोली थी। अब आप भी आजिर को डिफेंड करेंगी? वो हंसा था। अलीशा से शादी क्यों की थी? सफिया को आज सारे राजों से पर्दा उठाना था। वो हमारे पुराने माली की बेटी थी। विक्टिम ब्लेमिंग करके पहले उसने मुझे फंसाया, फिर उसे आजिर में फायदा नजर आने लगा तो उसके साथ मसरूफ हो गई। उसने मेरे पागल होने के इल्जाम पे सबूतों के साथ ठप्पा लगाया है और अब सब आपकी नजरों के सामने है। उसे हमेशा से आजिर के करीब होना था और फिर उसे बहाना मिल गया। वो आम से लहजे में बोला था। उसे छोड़ क्यों नहीं रहे? अपनी तकलीफ वो यकसर भूल चुकी थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो उन दोनों को उस दवा का मजा चखना है जो उन्होंने मुझे दी है। वो मुस्कुराया और सर उठाकर सफिया को देखा था। मदद करेंगी? मुझे किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना। मैं बस नेहा की शादी का इंतजार कर रही हूँ। उसे सरनफी में हिलाया। एक आखिरी सवाल पूछे, क्या वाकई तुम्हारी माँ? उसने बात अधूरी छोड़कर मुतज़्ज़ब नजरों से उस्मान को देखा। डैड आजिर से भी ज्यादा बदतर थे। माँ को टाइम नहीं देते थे। भाई दूसरी औरतों के साथ घूमते थे। मम्मा को एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी थी। वो डाइवोर्स लेके उस आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने सफिया की आंखों में देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। सफिया ने सर झुका लिया था। जितनी अजियत उन दोनों ने आपको दी है उसका 1% भी ही वापस कर दें। वो मसरूफ से लहजे में बोला था और सफिया ने कुछ सोच कर सर इस बात में हिलाया था। उस्मान ने दरवाजा खोला था। सामने अलीशा सीढ़ियों से उतर रही थी। इन दोनों को ऐसे बातें करता देखकर वो जल भुन गई थी। तन फन करती नीचे आई थी। क्या कर रही हो यहाँ?
وہی جو تم اوپر آزر کے ساتھ کر رہی تھی۔ صفیہ سینے پہ ہاتھ باندھے مسکرائی تھی۔ اپنے شوہر تک محدود رہو، سمجھی؟ علیشا نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور صفیہ نے ایک دم کہکا لگایا تھا، دیکھو بول کون رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم تو ابھی سے لال پیلی ہو رہی ہو۔ اس نے مسمسا منہ بنا کر علیشا کے گال کو چھوا تھا۔ پور علیشا۔ علیشا اسے گھور رہی تھی اور وہ باہر کی جانب بڑھی جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل پہ آزر کی کال آ رہی تھی۔ آزر آفس سے گارڈز کے بغیر نکلا تھا۔ سیکرٹری نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ کسی کی سنتا کہاں تھا۔ رات کے اس وقت وہ گاڑی سڑک کنارے روکے کھڑا تھا۔ یہ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی گاڑی کے بونٹ پہ پڑ رہی تھی۔ وقت کئی سال پیچھے گیا تھا۔ 15 سالہ آزر صوفے پہ سر جھکائے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے زمین پہ اس کی ماں بیٹھی تھی۔ میرا کوئی چکر نہیں ہے آزر، میں فاروق کو دھوکہ نہیں دے رہی۔ جمیل اور میں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں فاروق جیسے انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی ماں نے اس کا گھٹنا ہلایا تھا اور آزر نے سر اٹھا کر خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ بد کردار ہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ آزر، اس کی ماں نے صدمے سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اگر مما بد کردار ہیں تو ڈیڈ کیا ہیں؟ قریب کھڑے عثمان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے اور ماں کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ ان کو بھی ایسے ہی کٹہرے میں کھڑا کرو۔ مما ڈائیورس لے کے شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ آزر نے بس خالی حالی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ان کے اوقب میں دیوار پہ لگی گھڑی کو۔ اس کا دل چاہا تھا ان کو بتا دے لیکن پھر اس نے دل سخت کر لیا تھا۔ لوگ تھوکیں گے ہم پہ آزر، وہ میرا سیکرٹری تھا، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، کبھی سوچا ہے؟ کانوں میں باپ کی آواز گونجی تھی۔ آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عثمان ماں کے آنسو صاف کرتے کہہ رہا تھا اور تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور فاروق اندر آئے تھے۔ اس کی ماں نے مدد طلب نظروں سے آزر کو دیکھا تھا اور عثمان کے پیچھے ہوئی تھی۔ فاروق نے البتہ صرف آزر کو دیکھا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھا۔ عثمان بول رہا تھا۔ فاروق نے آگے بڑھ کر مریم کو بالوں سے دبوچا اور باہر نکالا۔ آزر نے عثمان کو پکڑا تھا۔ عثمان خود کو چھڑا رہا تھا اور فاروق مریم کو گھسیٹ کر اندر لے جا رہے تھے اور وہ چیختے ہوئے عثمان کو نہیں آزر کو پکار رہی تھی، لیکن اسے نہ وہ نظر آ رہی تھی نہ ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے وہ تصویریں نظر آ رہی تھیں جو اس کے باپ نے اسے دکھائی تھیں، جن میں وہ ریسٹورنٹ میں اس ملازم کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کے 3 گھنٹوں کی کال ریکارڈنگز سنائی دے رہی تھی۔ فاروق نے ان پہ تشدد کر کے ان کو شادی سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی اور مریم نے غصے میں آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس ایک واقعے نے عثمان کو پاگل کر دیا تھا، اسے دورے پڑنے لگے تھے اور آزر کو بے حس کر دیا تھا۔ آزر حال میں لوٹا تھا۔ مریم کی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ رات کی تاریکی اوڑھے شہر پرسکون، خاموش اور ٹھنڈا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی بھی ویسے ہی پڑ رہی تھی۔ وہ بد کردار ہوتے ہوئے بھی ایسے قتل کیا جانا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ آزر کو ہر دن احساس ہوتا تھا۔ گہرا سانس لے کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پتہ نہیں توازن خراب ہوا تھا یا کیا، اس کی گاڑی کسی بھاری چیز سے ٹکرائی اور کلا بازیاں کھاتی سڑک پہ جا گری تھی۔ کان بند ہو گئے تھے اور منظر دھندلا ہو گیا تھا۔ کراہتے ہوئے اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تھی اور مریم سامنے کھڑکی کے پار بیٹھی دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آزر نے پلکیں جھپک کر منظر کو واضح کرنا چاہا تھا لیکن اس کی آنکھوں پہ بوجھ پڑا تھا اور وہ ان کو دوبارہ نہیں کھول سکا تھا۔ لمحوں میں ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ 3 ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ اسے بری طرح چوٹیں آئی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد اگر اس نے کسی کے چہرے پہ واقعی فکر دیکھی تھی تو وہ صفیہ اور عثمان تھے۔ عثمان نے اسے بات نہیں کی تھی لیکن وہ اسپتال میں رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا جب وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنے اس نے بال ڈھیلے سے آدھے باندھ رکھے تھے۔ کھانا کھا لیں آزر، وہ اس کے قریب ٹرے رکھ کر کرسی کھینچتی بولی تھی۔ آزر نے موبائل بند کیا۔ اتنے دن ہو گئے تھے صفیہ نے اسے سنائی باتیں نہیں سنائی تھی، اتنی فکر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پیالہ اٹھاتے صفیہ کے ہاتھ سست پڑے تھے اور اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سیاسی بیوی ہوں، دکھاوا تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ ڈھٹائی سے پیالہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ کس چیز کا دکھاوا؟ آزر نے پیالہ اسے لیتے ہوئے پوچھا۔ کیئر یا محبت کرنے کا؟ محبت؟ صفیہ نے ابرو اچکا کر آزر کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے محبت کر سکتی ہوں؟ اسپتال میں تمہارا چہرہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا۔ اتنا لوگ مرے ہوئے لوگوں کو نہیں روتے جتنا تم مجھے رو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ صفیہ نے ٹرے ایک طرف رکھی اور بند مٹھی پہ ٹھوڈی ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ آزر نے بریسلٹ والی کلائی کو پکڑا تھا اور سر نفی میں ہلایا۔ CSS کے کورس میں تو نہیں تھا، وہ جتاتے لہجے میں بولا تھا اور مسلسل ان سنہری الفاظ کو دیکھے گیا تھا اور عجیب سی کشش تھی ان میں۔
یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں قیدی کو قید کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے اور زخمی کو زخم دینے والا اچھا لگنے لگتا ہے۔ جسے آپ محبت کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ بس بیماری ہے، اسے کلائی چھڑانی چاہیے تھی، لا علاج بیماری۔ اسے عاذر نے بازو پہ گرفت بڑھائی۔ چھوڑیں۔ صفیہ نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا اور عاذر نے بازو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آپ کو اتنا پسند ہے تو آپ ہی رکھ لیں۔ کلائی سے بریسلیٹ اتار کے اسے عاذر کو تھمایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ اس نے جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کم آن۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ علیشہ اندر آئی تھی۔ عاذر نے آنکھیں بند کر کے ایک تھکا ہوا سانس خارج کیا تھا اور صفیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ عاذر نے بیزاری سے کہا۔ صفیہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ حال پوچھنے آئی تھی۔ علیشہ کا گلا رندھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے دونوں نکل گئے تھے، نہ عاذر رہا تھا اور نہ عثمان۔ زندہ ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ صفیہ نے ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عاذر نے برا سا منہ بنایا۔ واک کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ایک سپاٹ نظر عاذر پہ ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ علیشہ ٹھس سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں علیشہ، عاذر برے موڈ میں بولا تھا۔ تمہاری بیوی اور عثمان کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ذرا فرصت ملے تو اس طرف بھی غور کرنا۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ عاذر کے بیزار چہرے پہ سختی چھا گئی۔ عثمان میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور تمہاری بیوی تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی۔ یہ کس حیثیت سے تم کہتی ہو؟ عاذر کے پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ گستاخی ہو گئی ڈی آئی جی صاحب۔ علیشہ اسے گھور کر باہر نکل گئی تھی۔ اسے واپس سارا فوکس عثمان پہ کرنا تھا۔ عاذر اس کی پہنچ سے ہمیشہ سے باہر تھا۔ وہ جو اس کے قریب ہوا تھا وہ بھی بس صفیہ کی چڑ، فاروق سے نفرت اور گلٹ میں ہوا تھا۔ نیہا کی شادی تھی اور سب اس میں جانے کے لیے تیار تھے۔ عاذر سیاہ لباس پہنے کمرے میں داخل میں دائیں بائیں چکر کاٹتا اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ یہ پہن لوں؟ اچھی لگ رہی ہے۔ وہ ساڑی پہن کے آئینے کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ عاذر نے موبائل پہ جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں عاذر۔ صفیہ پلٹی تھی۔ اسے ہلکے سبز اور سنہرے امتزاج کی سلک کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ عاذر نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے اور سر ہلایا۔ وہ مسکرائی اور میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر جویلری نکال کر 2 گلوبند اس کے سامنے کیے تھے۔ کون سا زیادہ سوٹ کرے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا آج؟ مجھ پہ اتنی عنایات۔ وہ موتیوں والے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، شاید اس لیے اس نے چوکر گلے میں پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک وسیع لان میں داخل میں کھڑے تھے۔ صفیہ اس سے کافی فاصلے پہ کھڑی عورتوں سے بات کر رہی تھی۔ بار بار اس کی نظر اس کی طرف اٹھ جاتی۔ علیشہ اور عثمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ پلو ٹھیک کرتی اس تک آئی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے عاذر؟ اس نے عجیب سی نظروں سے عاذر کی شکل دیکھی تھی۔ کیا مطلب؟ عاذر نے اسے دیکھا تھا۔ سوری، تھینکس یا کچھ بھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی بولی تھی۔ سوری اور تھینکس؟ عاذر نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور صفیہ گہرا سانس لے کے چند لمحے اسے دیکھے گئی تھی۔ پھر کلچ اور موبائل وہیں قریب ٹیبل پر رکھا اور ذرا ہٹ کر ساڑی ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی اور عاذر نے اس طرف دیکھا تھا۔ عثمان کا میسج تھا۔ وہ اسے گھر جلدی آنے کا کہہ رہا تھا۔ عاذر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ موبائل اور کلچ اس سے لے لیا تھا اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی تھی۔ موبائل پھر روشن ہوا۔ اس بار کال آئی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ایک سائڈ پر چلی گئی۔ کال سننے کے چند منٹ بعد وہ واپس آئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے عاذر، میں گھر جا رہی ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ ڈرائیور کو بھیجوں؟ عاذر نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا تھا اور اس نے سر ہلا دیا تھا۔ علیشہ انیکسی میں اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹی تھی، پھر اٹھ کر باہر آئی تھی۔ عثمان اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے سیاہ ڈریس شرٹ پہ سیاہ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ عثمان نے بس نظریں اٹھا کر آئینے میں اپنے اوقب میں دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو۔ وہ لیے دیے لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، یہ سب میں نے خود سے نہیں کیا۔ عاذر نے مجھے ورگلایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ پھر بھی لیکن میرا یقین کرو، میں نے کبھی کوئی لمٹ کراس نہیں کی۔ علیشہ نے روتے ہوئے جو سچی جھوٹی کہانی بنی تھی اسے سنا دی تھی۔ ساری رودات سن کر عثمان نے اسے دیکھا۔ عاذر ہے ہی ایسا، وہ تمہیں ہراس کرتا رہا، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر ڈر گئی تھی میں اس نے بے یقینی سے عثمان کو دیکھا تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ عثمان نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کھانا کھایا ہے؟ علیشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر شادی پہ جانے کا پلان کینسل کرتے ہیں اور ہم دونوں ڈنر پہ چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتے بولا۔ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں میں جگنو چمکے تھے۔ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ وہ مسکرایا اور ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اوپر چھت پہ ویٹ کر رہا ہوں، ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا اور پیچھے علیشہ نے آنکھیں بند کر کے سکھ کا سانس لیا تھا۔ صفیہ گھر پہنچ گئی ہے؟ میری کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے لہجہ سرسری رکھنے والا کیا تھا۔ جی صاحب جی، انیکسی کی طرف گئی تو ہیں؟
دوسری جانب چوکیدار نے مؤدب سے لہجے میں بتایا عاذر نے کال کاٹ دی تھی، وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ہی رکا ہوا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر لا کے وہ جبڑے بھینچیا نیکسی تک آیا اور دھار سے دروازہ دھکیل کر اندر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ باہر سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اوپر آیا، آخری سیڑھی پہ عاذر کے قدم تھمے تھے، سامنے عثمان کھڑا، اس کے سامنے صفیہ کھڑی تھی، یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ جس انداز میں اور جتنے قریب وہ دونوں کھڑے تھے وہ پلٹ گیا، وہ ان دونوں کو زندہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہذیانی انداز میں درازیں کھنگال لی تھیں، سامنے گن پڑی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں عاذر؟ نسوانی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ انیکسی کی چھت پہ عثمان نے علیشا کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ کہانیاں گھڑنا کہاں سے سیکھا ہے تم نے علیشا؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا اور اس کے قریب کھڑی علیشا نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ عاذر کو واپس جاتے ہوئے وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ تمہاری ہیراسمنٹ کی کہانی کی سیٹنگ یہی ہوتی تھی نا؟ اس کے چہرے سے لٹ ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور علیشا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میری نظر میں تم دنیا کی بدصورت ترین عورت ہو، کہہ کر عثمان نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہلکے سبز و سنہرے رنگ کی ساڑی عثمان نے اسے دی تھی اور وہ پہنی علیشا نے سست روی سے لفافہ کھول کر کاغذات باہر نکالا تھا۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرا تھا۔ گن پکڑے عاذر پلٹا، وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ عاذر نے اسے بازو سے دبوچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے انیکسی کی چھت پہ گیا، لیکن اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ عاذر پہ آواز پہ سامنے کھڑی علیشا پلٹی تھی اور حالی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ علیشا اور صفیہ کی ساڑی کا رنگ ایک جیسا تھا۔ کیسا لگا؟ صفیہ نے بازو چھڑایا۔ وہ جسے صفیہ سمجھ رہا تھا وہ علیشا تھی۔ یہ مذاق ہے؟ وہ گھرایا تھا اور اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رک کیوں گئے ہیں؟ ماریں؟ صفیہ 2 قدم آگے آئی تھی۔ میرا بھی یہی دل چاہا تھا عاذر، جب میں نے آپ کو علیشا کے ساتھ دیکھا تھا۔ عثمان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ علیشا نے عاذر کو دیکھا جس نے شوق سے قریب آتے عثمان کو دیکھا تھا۔ عثمان، تم ایسے کیسے؟ صفیہ کو چھوڑ کر اس نے عثمان کو دیکھا تھا۔ آپ کر لیں شادی، وہ بے حس لہجے میں بولا تھا۔ شٹ اپ! عاذر نے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ آپ میرا گریبان پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ تو ایک بد کردار عورت تھی، لیکن آپ تو بھائی تھے میرے۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جب تک ہم دونوں زندہ ہیں عاذر بھائی، آپ میرے سامنے مت آیا کریں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ عثمان جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا کر پلٹ گیا تھا۔ صفیہ نے بھی ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پلٹ گئی تھی۔ ان کی کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں ختم ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سوٹ کیس نکالا اور چپ چاپ اس میں کپڑے رکھنے لگی تھی۔ عاذر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ صفیہ، معافی کا وقت گزر چکا ہے عاذر، اس نے کہہ کر سوٹ کیس نیچے اتارا تھا۔ میں عثمان کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ اسی پوز میں کھڑی ہوتی ہوں جیسے آپ علیشا کے ساتھ کھڑے تھے اور شٹ اپ! عاذر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اور جس دن آپ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیں گے عاذر، میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے صفیہ نے اپنی بات مکمل کی۔ میں کسی مجبوری کے تحت واپس نہیں آئی تھی عاذر، یہ احسان تھا۔ میرے چچا نے مجھ پہ بہت احسان کیے ہیں، میں نہیں چاہتی تھی میری طلاق کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو، اس لیے میں نے صرف نیہا کی شادی تک کا انتظار کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے چبا چبا کر بولی تھی اور بازو چھڑا کر باہر نکل گئی تھی، اور عاذر وہیں کھڑا رہا تھا۔ اسے معافی مانگنی نہیں آتی تھی۔ وہ نیچے آئی تھی اور ملازم نے حبنکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی تھی۔ دروازہ کھولو! صفیہ نے سوٹ کیس دھکیلتے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ بی بی، رات کو عاذر لالا کی اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھلتا۔ گن پکڑے چوکیدار ہچکچایا تھا۔ دروازہ کھولو! صفیہ آپ کے غصے سے بولی تھی۔ ملازم نے ان کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے عاذر کو دیکھا، اسے سر ہلا کر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا اور چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ سوٹ کیس دھکیلتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ رات کو اس وقت وہ اس خالی سڑک پہ بینچ پر بیٹھی تھی، سوٹ کیس قریب رکھا تھا۔ دور روشنیوں میں جگمگاتا دورانی ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ غصے اور بدلے کا غبار چھٹا تھا تو منظر واضح ہوا تھا اور دماغ نے اس کے سامنے ایک سوال لا کر رکھا تھا۔ اب آگے کیا صفیہ؟ چچی، مجھے گھر کی چابیاں چاہیے۔ چچی کے ایک کال اٹھاتے ہی وہ بولی تھی۔ اس نے ان کو کچھ دن پہلے کال کر کے بھی یہی کہا تھا۔ گھر کی چابیاں فیصل کے پاس ہیں صفیہ، چچی یزمردہ لہجے میں بولی تھی۔ اس گھر میں میرے بابا کا بھی حصہ تھا، آپ فیصل کو ایسے کیسے دے سکتی ہیں؟ صفیہ کی آنکھوں سے گرم مایا گالوں پہ بہا تھا اور اس نے مرے مرے ہاتھوں سے موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ چچی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن صفیہ نے نہیں سنا تھا۔ ہتھیلی کی پشت سے اس نے گالوں کو رگڑا۔ چچی نیہا کے ساتھ رہتی تھی، گھر بھی چلا گیا تھا اور اس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ چچا کی دکان کا کرایہ بھی چچی کے پاس آتا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ عاذر کے ساتھ سب کچھ کرنے سے پہلے تک یہ سب بڑا آسان لگا تھا، اب مشکل لگ رہا تھا۔ سردی ہڈیوں میں گھسی محسوس ہو رہی تھی اور حقیقت کے آئینے نے اسے اس کا اصل دکھایا تھا۔ وہ لاوارث تھی۔
आजिर वहीं सोफे पे बैठा था, जेब से वॉलेट निकाल कर 2 उंगलियों से एक तस्वीर बाहर निकाली थी और उसे देखे गया था। वो उसकी माँ की तस्वीर थी। मरियम दुरानी एक खूबसूरत औरत थी। वो मरियम को नहीं बचा सका था, जबकि उसे बचाना चाहता था। लेकिन वो सफिया को तो बचा सकता था। ये तलाफी का एक मौका था। उसे बेड पे पड़ी अपनी शॉल उठाकर ओढ़ी और अलमारी से कोट निकाला था। बदला लेने के लिए सबसे पहले अपनी बैक मजबूत करते हैं। वो बेंच पर आकर बैठा, ओवरकोट उसके और अपने दरमियान रखा था। तुम मुझसे बदला लेने की पोजीशन में नहीं हो, वो ठहरे हुए लहजे में बोला था और सफिया गर्दन मोड़े बैठी रही थी। जानती हूँ मैं लावारिस हूँ, वो तलखी से बोली थी। उठो, घर चलो। आजिर की आवाज गूंजी थी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने सरनफी में हिलाया। तो फिर कहाँ जाओगी? आजिर के लहजे में तंज नहीं, इस्तफसार था। और सफिया के रोने में मजीद तेजी आ गई थी। मुझे छोड़ने से पहले तुम्हें एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम और एक महफूज ठिकाने की जरूरत है। हकीकत और तस्वुर में यही फर्क है सफिया जमाल। वो पुरसकून सा बोला और उठकर सूटकेस पकड़ा था। सफिया ने एक कारदार नजर उस पर डाली, कोट उठाकर पहनते हुए उसके आगे आगे चल दी थी। तकदीर उसे कुछ इस तरह इस आदमी के कदमों में लाकर पटकती थी, वो बेबस हो जाती थी। आजिर अपने कमरे में जा रहा था। रेसा के कमरे के सामने से गुजरते हुए उसने उसके कानों में रेसा की आवाज पड़ी थी। वो और उसके कदम थमे थे। तुम सफिया से शादी कर लो उस्मान। आजिर और वो एक दूसरे की टाइप नहीं है, और वो वैसे भी उसे छोड़ रहा है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता रेसा भाभी। आजिर भाई है मेरा, और वो सफिया को पसंद करता है। सफिया से शादी करने के लिए आजिर को छोड़ना पड़ेगा, और मैं आजिर को नहीं छोड़ सकता, वो दो टोक लहजे में बोला था। आजिर आगे बढ़ गया था। अपने कमरे में आए उसे कुछ ही मिनट गुजरे थे जब दस्तक हुई थी। इजाजत मिलने पे दरवाजा खुला और उस्मान अंदर आया था। आप माफी क्यों नहीं मांग लेते आजिर भाई? उस्मान जिच लहजे में बोला था। आपको नहीं लगता आपके इतना हर्ट करने के बाद मैं, मम्मा और सफिया आपसे माफी सुनना डिजर्व करते हैं? तुम्हें लगता है मैं माफी के काबिल हूँ? आजिर घड़ी उतारते हुए बोला था। ये फैसला मैंने, सफिया और मम्मा ने करना था। आपका काम बस माफी मांगना है। सॉरी। आजिर ने पलट कर उस्मान को देखा था और उसे जैसे एक लम्हे के लिए सांप सूंघ गया था। उसे आजिर से इतनी जल्दी माफी की उम्मीद नहीं थी। मैं और रेसा भाभी भी सफिया को वापस तो ले आएंगे, लेकिन उसे रोकना आपका काम है, वो कहकर दरवाजे की तरफ की जानिब बढ़ गया था। बाहर की दुनिया परियों की कहानियों जैसी नहीं है सफिया, ये रेसा थी। तुम सही हो, जो आजिर ने किया है वो नाकाबिले कबूल है, लेकिन तुम इस वक्त अकेली हो। तुम्हारा एक भी महरम रिश्ता होता, या तुम्हारी माँ ही जिंदा होती, तो मैं तुम्हें कभी ना रोकती। मैं तुम्हें मैं खुद तुम्हें इस फैसले पे सपोर्ट करती, लेकिन अब तुम्हें आजिर की ज़रूरत है। ये लोग शोहर बुरे हैं, लेकिन मुहाफिज अच्छे हैं। पूरा साल उसका और आजिर का आमना सामना बहुत कम हुआ था। उसे इम्तिहान पास कर लिया था और ट्रेनिंग अकेडमी चली गई थी। वहां से वापसी पे उसकी तकर्री हुई थी और अब वो रईसा और उस्मान के साथ बैठी थी। आजिर ने वो सब कुछ बाबा और आपकी नफरत में किया था। देखें, एक चांस दे दें। आजिर ने दोबारा कुछ उल्टा सीधा किया तो अब आपके पास एक स्टेबल जिंदगी है। आप कभी भी वापस जा सकती हैं। ये उस्मान था। सवाल ही पैदा नहीं होता उस्मान, सफिया ने सरनफी में हिलाया था। कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले एक बार बाहर की दुनिया को देख लो, तुम्हारी आज़ाद ख्याल तबीयत को ये बात कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे, ये हकीकत है। इस माशरे में हमें मर्द की ज़रूरत है सफिया। ये रेसा थी और वो सर हिलाकर उठ गई थी। वो दोनों चले गए थे और वो गवर्नमेंट से मिले। उस घर में अकेली थी। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया था। अजीब सा डर उसे हर वक्त घेरे रहता था। ऑफिस में भी उसे देखा था। कुछ मर्द ऑफिसर्स बहुत अजीब नज़रों से उसे देखते थे। वो बेड के साथ टेक लगाए ज़मीन पे बैठ गई थी। चंद मिनट ही गुजरे थे जब नेहा की कॉल आई थी। उसे मुबारकबाद देकर वो उसे अपने दुखड़े सुनाने लगी थी, और सफ़िया चुपचाप सुने गई थी। वो बस तन्हाई को काटना चाहती थी और खौफ के इस असर को ज़ायल करना चाहती थी। क्या बताऊं सफिया, मेरा शोहर फैसल इतना नीच आदमी है। इतना पैसा है उसके पास और पाई पाई का हिसाब रखता है, इतने ताने देता है, तुम सोच भी नहीं सकती। मामा को साथ तो रख लिया है मैंने, लेकिन जो उस आदमी ने मेरा नाक में दम किया हुआ है वो रोहानसी हुई थी। तो चची से कहो मेरे पास मेरे साथ आ जाए। वो गुमसुम सी बोली थी। कैसे आ जाए? ये भांजा होकर ऐसा है तो आजिर कैसा होगा? कसम से मैं बाबा को इतना मिस करती हूँ सफिया। आजिर ऐसा नहीं है, वो बेआवाज बुड़बुड़ाई थी, और नेहा ने अपना दिल हल्का करके कॉल काट दी थी। बाहर की दुनिया वाकई परियों की कहानियों जैसी नहीं थी। उसे शोहर बुरा, लेकिन मुहाफिज और चाय पनाह अच्छी मिली थी। अगली शाम को वो देर से वापस आ रही थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। ड्राइवर बाहर निकला था और सफिया ने बेचैन नजरों से इर्द गिर्द देखा था। वो निस्बतन सुनसान इलाका था। इतने में 3 मोटरसाइकिल सवार उनके करीब आके रुके थे। एक ने ड्राइवर को दबोचा था और दो उसकी जानी बढ़े थे। एक ने कार का शीशा तोड़कर सफिया को बाहर निकाला था और गर्दन से उसे सख्ती से दबोचा था। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। वो हाजिर नहीं था।
جو اس کے ایک بار کہنے پر چھوڑ دیتا، وہ اسے گھورتے ہوئے منہ اس کے قریب کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے بسی سے صفیہ کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی، دوسرے نے ڈرائیور کو باندھ کر پھینکا تھا اور تیسرا صفیہ کو دروازہ کھول کر اندر ڈالنے کی کوشش میں تھا جب ان کے ایک ساتھی نے ان کو روکا تھا۔ اوئے، یہ عاذر درانی کی بیوی ہے۔ عاذر درانی، وہ ڈی آئی جی۔ اس آدمی کی گرفت اس کے گلے کے گرد ہلکی ہوئی تھی اور اس نے کارڈ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے دبوچ کر دیکھا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ دونوں ایک جست میں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ نام کیا ہے تیرے شوہر کے باپ کا؟ وہ ابھی تک کشمکش میں تھا۔ فاروق دورانی۔ صفیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ نکل یہاں سے، وہ اس علاقے کا ڈی آئی جی ہے، کہاں مار کر پھینکے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکے تھے۔ اس آدمی نے صفیہ کو چھوڑا اور تینوں بھاگ گئے تھے۔ وہ اب سنسی وہیں کھڑی رہی تھی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ واپسی کا راستہ اسے ٹھیک ٹھیک دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے معاف کرنا مشکل تھا اور اس کے چچا نے کہا تھا کہ یہ مشکل زندگی آسان بنا دے گی، تو واقعی زندگی کو آسان بنا دیا تھا۔ صلح اختلاف ختم کر کے تعاون اور سمجھوتا کرنے کا نام تھا۔ یہ غلطی کو تسلیم کر کے دل آزاری اور نقصان کی تلافی کرنا تھا۔ یہ امن، سکون اور تعاون کی حالت کو دوبارہ قائم کرنا تھا۔ یہ ماضی کی غلطیوں کے تلافی کر کے تعلقات بہتر کرنے کا نام تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاذر کے گھر کے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کے رکا تھا اور صفیہ کے آنسو بند توڑ کے باہر نکلے تھے۔ اسے لگا تھا اس کے پاس پاورفل پوزیشن ہوگی تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ عاذر کی نظر اس کی گردن پہ پڑی تھی، جہاں زور سے دبوچنے سے انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے صفیہ کے بال ہٹا کر گردن کو دیکھا تھا اور پھر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کتنے آدمی تھے؟ وہ جبڑے بھینچے بولا تھا۔ 3 شکلیں یاد ہیں؟ عاذر نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ چہرے کور تھے ان کے۔ سر نفی میں ہلا کر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی اور عاذر کال ملا کر موبائل کان سے لگائے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے 12 گھنٹوں کے اندر اندر وہ تینوں سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ وہ باہر کھڑا سخت لہجے میں بول رہا تھا اور پھر واپس آیا تھا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھا تھا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں صفیہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے پاس پاور فل پوزیشن ہوگی، گھر ہوگا، پیسے ہوں گے، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ بابا نہیں تھے تو چچا تھے، اور وہ تھے تو لگتا تھا دنیا کوئی الگ ہی جگہ ہے۔ وہ گئے تو آپ آ گئے۔ زندگی خوبصورت نہیں تھی لیکن محفوظ تھی، اور آپ نہیں ہیں تو لگتا ہے سر پر چھت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ریسا بھابی نے ٹھیک کہا تھا، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ باہر کی دنیا واقعی پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہے۔ چھوڑ نہیں سکتی صفیہ تو معاف کر دو نا، وہ تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنا برا انسان بھی نہیں ہوں یار، میں ہرٹ تھا اور میں نے اپنی تکلیف میں تمہیں بھی تکلیف دی۔ صفیہ نے ایسے ہی جھکے سر کے ساتھ آنسو صاف کیے تھے۔ گھر جانا ہے تو چھوڑ آؤں؟ نرمی سے عاذر نے گہرا سانس لیا تھا اور صفیہ نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس آدمی کے نام کا ٹیگ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اسے آگے اس کی سوچ جا ہی نہیں سکی تھی۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور کھڑی ہوئی تھی۔ مردان جا سکتی ہوں؟ فضا جیسے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ مردان اس وقت؟ عاذر نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ کر ایسے ظاہر کیا تھا جیسے یہ کہیں جانے کا بڑا ہی کوئی نامناسب وقت تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ صفیہ نے ابرو اچکا کر اس کا ہاتھ تھام کر گھڑی پہ وقت دیکھا تھا۔ 10 ہی تو بج رہے ہیں، آپ 12 بجے بھی واپس آ جاتے تھے، یاد ہے نا؟ باہر دھند ہے اور ڈرائیور بیچارہ تھکا ہوا ہے۔ تو یہاں ہی رک جاؤ، تم ویسے بھی ڈیوٹی پہ ہو صفیہ، صبح واپس آنا پڑے گا۔ عاذر سرسری سے لہجے میں بولا تھا۔ یہ مہمان نوازی کتنے دنوں کے لیے؟ صفیہ نے بالوں کو اونچی پونی میں باندھتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ ساری زندگی کے لیے، لیکن تم جتنے دنوں تک چاہو رک سکتی ہو۔ وہ جیب سے اس کا بریسلٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تو یہ صلح کی کہانی تھی، جس کا رنگ زمرد جیسا سبز نہیں تو درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سبز ضرور ہوتا، کیونکہ اس میں تحفظ اور سکینت کی ٹھنڈک تھی، اور یہ ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔